سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے چھاچھ کا چھالا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کا روایتی پانچواں موسم موسم برسات رخصت ہو چکا تھا اور خزاں اپنے جوبن پر تھی۔ اس سال سیلاب نے دل کھول کر تباہ کاری مچائی تھی، جس کے آثار ابھی تک پوری طرح معدوم نہیں ہوئے تھے۔ تاہم دریاؤں کی طغیانی اور شوریدہ سری مان پڑ گئی تھی، اور وہ معمول کے مطابق بلکہ معمول سے نسبتاً کم رفتار سے بہہ رہے تھے۔ ان دنوں میری تعیناتی کمالیہ، یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک دور دراز قصبہ ہے، اس میں تھی۔ یہ قصبہ دریائے راوی کے کنارے واقع تھا۔ دریا کی دوسری جانب ضلع ساہیوال تھا۔ گویا دریائے راوی اس علاقے میں ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ساہیوال کے درمیانی ضلعی سرحد کے طور پر بہہ رہا تھا۔ میرے قصبے سے دریا کا کنارہ تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ ایک صبح میں تھانے پہنچا تو معلوم ہوا کہ دریا سے ایک نوجوان عورت کی لاش ملی ہے۔ میں نے اے ایس آئی اپنے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عبد الرحمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ فوراً دریا کی جانب روانہ کر دیا۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں خود بھی موقع پر پہنچ گیا۔ 9:30 یا 9:45 کا وقت تھا۔ اے ایس آئی ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ دریا سے برآمد ہونے والی زنانہ لاش ایک چارپائی پر رکھی تھی اور لٹھے کی سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر ہٹانا چاہی تو اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب، لاش الف ننگی ہے، اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر بڑی احتیاط سے لاش کے منہ پر سے چادر الٹ دی۔ وہ ایک خوبصورت عورت کا چہرہ تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے کوئی 22-23 سال کے درمیان لگایا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے کے خد و خال ایک پرکشش عورت ظاہر کرتے تھے۔ اس کے مردہ چہرے پر اذیت اور کرب کے ملے جلے اثرات نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ اس کی جان بڑی قسم پرسی کی حالت میں نکلی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ بے بسی اور لاچاری کی انتہا کو چھو گئی ہوگی۔ اے ایس آئی عبد الرحمان نے اپنا خیال ظاہر کیا، ملک صاحب، مجھے تو یہ خودکشی کا کیس معلوم ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ عبد الرحمان، میں تمہاری رائے سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ دریا میں ڈوبنے کے اکثر واقعات سامنے آتے رہتے تھے، لیکن ان میں زیادہ تر وہ افراد موت کا شکار ہوتے تھے جو دریا پر شوق یا نہانے جاتے تھے۔ اکا دکا خودکشی کی وارداتیں بھی ہو جاتی تھیں جن میں مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، لیکن موجودہ معاملے میں متوفیہ عورت کی برہنگی مجھے کسی اور ہی زاویے سے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ کسی بھی طور پر خودکشی کا معاملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عبد الرحمان نے پوچھا، ملک صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، عبد الرحمان، ظالم ماں باپ سے عاجز و بیزار یا سسرال اور شوہروں کی ستائی ہوئی نوجوان عورتیں یوں برہنہ تن خودکشی نہیں کرتیں۔ وہ اپنی جان کو سپرد موت کرتے وقت بہرحال لباس کو جسم پر ہی رہنے دیتی ہیں، چاہے وہ خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لیں، یا کنویں میں کود کر جان دے دیں، یا دریا میں چھلانگ لگا کر اپنے دکھوں کا مداوع کریں۔ میری بات اے ایس آئی کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، متوفیہ کی وارثوں کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ نہیں جناب، یہاں پر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی شناخت نہیں کر سکا۔ اس نے بتایا، لگتا ہے کہ لاش کسی دوسرے علاقے سے بہتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے۔ لاش کا تفصیلی معائنہ ضروری تھا، لیکن ظاہر ہے میں اس برہنہ عورت کا معائنہ نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ اب زندہ نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد تو ساری صورتحال واضح ہو ہی جانا تھی، تاہم میں نے ابتدائی معلومات کے لیے وہاں جمع ہونے والے افراد میں سے ایک ادھیڑ عمر اور بردبار عورت کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے لاش کے سرسری معائنے کے لیے کہا۔ باقی تمام افراد کو میرے حکم پر اے ایس آئی نے خاصے فاصلے تک ہٹا دیا تھا۔ مذکورہ عورت نے میرے خیالات کی تصدیق کر دی۔ نامعلوم متوفیہ کے پورے بدن پر تشدد کے نشانات پائے گئے تھے، جو معائنہ کرنے والی عورت کے مطابق چٹکیاں کاٹنے کے جیسے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ میں نے خود بھی لاش کی گردن پر ایسے آثار دیکھے تھے جیسے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ موقع پر موجود مختلف لوگوں کو میں نے مردہ عورت کا چہرہ دکھا کر دوبارہ پوچھ گچھ کی۔ اس سے پہلے اے ایس آئی عبد الرحمان یہ کارروائی کر چکا تھا،
لیکن دوسری مرتبہ بھی نتیجہ صفر کے برابر برآمد ہوا۔ سب نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس سے ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ وہ عورت اس علاقے کی رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے سرکاری فوٹوگرافر کی مدد سے لاش کے چہرے کی چند تصاویر بنوائیں اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے فوراً کمالیہ کے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس مچھیرے کو اپنے پاس بلا لیا جس نے لاش دریا سے نکالی تھی۔ مچھیرے کا نام کرم دین تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ اس نے تیبند پر آدھی آستینوں والی بنیان پہن رکھی تھی۔ سر پر ململ کی پگڑی اور پاؤں میں ایک پرانا سا کھسا تھا۔ وہ اپنی شکل سے انتہائی مسکین اور غریب دکھائی دیتا تھا۔ بستی میں وہ کرمو چاچا کے نام سے مشہور تھا۔ ماہی گیری اس کا ذریعہ معاش تھا۔ میرے سوالات کے جواب میں کرمو چاچا نے بتایا کہ وہ حسب معمول علل صبح جال لے کر مچھلیاں پکڑنے دریا پر پہنچا۔ اس نے مخصوص ٹیکری پر پہنچ کر جال کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چونک اٹھا اور جال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ حیرت اور تعجب نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ دریا کے بالائی حصے کی طرف اسے ایک برہنہ انسانی جسم بہتا ہوا اسی طرف آ رہا دکھائی دیا۔ جس ٹیکری پر کرمو کھڑا تھا اس کی وجہ سے دریا کے کنارے پر ایک کٹاؤ سا بن گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ برہنہ انسانی جسم اس کٹاؤ میں آ کر ٹیکری کے ساتھ لگ گیا۔ تب کرمو چاچا پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ایک عورت کی برہنہ لاش تھی۔ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے لاش ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ کرمو نے جال کو وہیں چھوڑا اور بھاگم بھاگ اپنی جھگی میں پہنچا۔ وہ اس جھگی میں تنہا رہتا تھا۔ اس نے ایک سفید چادر اور چارپائی اٹھائی اور فوراً دریا پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے لاش کو دریا سے نکال کر چارپائی پر ڈالا اور اسے چادر سے ڈھانک دیا۔ اس کے بعد وہ اطلاع دینے تھانے پہنچا تھا۔ وہ لاش کی دریافت کی داستان بیان کر چکا تو میں نے پوچھا، چاچا ذرا مجھے وہ ٹیکری تو دکھاؤ جہاں سے تم نے لاش نکالی تھی۔ تسی آؤ میرے نال۔ کرمو نے کہا۔ پھر مجھے مطلوبہ مقام پر لے گیا اور اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں کٹاؤ بنا ہوا تھا۔ اللہ بھلا کرے تھانے دار صاحب، یہاں سے نکالی ہے میں نے یہ زنانی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، توبہ توبہ، اللہ نے بچا لیا، نہیں تو میں بھی لگا گیا تھا۔ کیا ہوا چاچا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کہاں لگے گئے تھے؟ اس نے ایک جھرجھری لینے کے بعد بتایا، تھانے دار صاحب میں تو آنکھیں بند کر کے دریا میں اتر گیا تھا۔ اگر اندازے کی غلطی ہو جاتی تو میں نے بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی لگے جانا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ وہ برہنہ عورت کو دیکھنے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے لاش کی طرف بڑھا تھا اور اسے کندھے پر ڈال کر اندازے سے چلتے ہوئے چارپائی تک پہنچایا تھا۔ بعد ازاں آنکھیں بند کیے ہوئے اس نے لاش کو اچھی طرح ڈھانک دیا تھا۔ وہ ایک شریف انسان تھا۔ اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے ایک نامحرم عورت کا برہنہ بدن دیکھے۔ اس نے ایک نامعلوم عورت کی لاش کو دریا سے نکالنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا تھا، اور وہ بھی کوئی انسان ہی ہوگا جس نے اس بدبخت عورت کو روح خراش حالات سے گزار کر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس دوران میں ہمارے ارد گرد قصبے کے درجنوں افراد جمع ہو چکے تھے۔ میرے وہاں پہنچنے سے قبل ہی اے ایس آئی چند معتبر افراد کے بیان قلم بند کر چکا تھا۔ باقی ماندہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم واپس تھانے لوٹ آئے۔ اب میرے پیش نظر سب سے اہم معاملہ متوفیہ کی شناخت کا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس قصبے کی رہنے والی نہیں تھی۔ ماہی گیر کرم دین نے اسے دریا کے بالائی حصے کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ دریا کے بالائی حصے یعنی مشرق کی سمت میں نزدیکی گاؤں ہمارے قصبے سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس گاؤں کا چودھری ناظم علی میرا پرانا شناسہ تھا۔ اگر متوفیہ کا تعلق چودھری ناظم علی کے گاؤں سے تھا تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ بدقسمت نامعلوم متوفیہ کو لگ بھگ 5 بجے صبح سپرد دریا کیا گیا ہوگا۔ یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر لگایا تھا کہ مچھیرے کرم دین عرف کرمو چاچا کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے لاش تقریباً 6 بجے صبح دیکھی تھی۔ ان دنوں دریا کی رفتار 8-10 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی نہیں تھی۔ آئندہ روز میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور ہم نے ایک تانگے میں بیٹھ کر چودھری ناظم علی کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہمارے چودھری کی حویلی تک پہنچنے سے پہلے ہی چودھری کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ اس نے حویلی کے گیٹ پر ہمارا استقبال کیا، پھر بڑی محبت کے ساتھ ہمیں حویلی کی وسیع و عریض بیٹھک میں لے گیا۔ ہم آرام دہ صوفے پر بیٹھ چکے تو چودھری ناظم علی نے کہا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ آج فوجوں نے میرے پنڈ پر چڑھائی کیوں کر دی؟ کیا کسی خطرناک ڈاکو کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں؟
میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے چودھری صاحب۔ اچھا جی، چودھری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں ایک ملازم صورت ہٹا کٹا نوجوان لسی کا لبالب بھرا ہوا ایک جگ اور دو کنگ سائز پیتل کے گلاس ٹرے میں رکھے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوا، پھر ٹرے کو درمیانی میز پر رکھ کر گلاس میں لسی انڈیلنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ آپ بھی بادشاہو کمال کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس میں تکلف کی کون سی گل ہے جی؟ آج اچھا خاصا گرم دن ہے، لسی پانی پیو، اور ہاں، آج دوپہر کا کھانا کھائے بنا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ میں نے گھر والی کو آپ کے کھانے کا اسپیشل آرڈر دے دیا ہے۔ ادھر حویلی کے باورچی خانے میں دیسی ککڑ بھونے جا رہے ہیں، اور میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ آپ کھانے کے پروگرام کو پھر کسی وقت کے لیے رکھ چھوڑیں، ابھی یہ لسی ہی کافی ہے۔ دراصل ہمیں بڑی جلدی ہے، ہم ایک نہایت ضروری تفتیش کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تفتیش سے کس نے روکا ہے آپ کو ملک صاحب؟ پر کھانا تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا جناب۔ میرے بے حد اصرار پر چودھری نے کھانے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ میں نے اور حوالدار بہادر علی نے لسی کے گلاس اٹھا لیے۔ لسی خاصی گاڑی تھی اور سطح پر مکھن بھی تیر رہا تھا۔ ہم نے چودھری کے پرزور اصرار پر دو دو گلاس خالص چاٹی کی لسی چڑھائی۔ اس کے بعد چودھری نے استفسار کیا، ہن دسو ملک صاحب، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا، چودھری جی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پنڈ کی کسی عورت نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے۔ یہ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا۔ چودھری کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ کو کہاں سے پتا چلا ہے؟ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں تھانے دار ہوں، میرے پاس رنگ برنگ لوگ آتے ہیں، میری معلومات کے اپنے ذرائع ہیں۔ یہ عجیب گل کی ہے آپ نے، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، ابھی پتہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس نے بیٹھک سے نکل کر ایک نو عمر ملازم کو آواز دی۔ وہ لڑکا چودھری کے پاس آیا تو اس نے حکمیہ لہجے میں کہا، اوئے کاکا، جا نٹھ کے جبرو کو بلا لا۔ وہ واپس بیٹھک میں آیا اور مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، بجھارتیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اصل بات بتائیں مجھے۔ میں نے اپنی جیب سے متوفیہ کی ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی، پھر پوچھا، اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ؟ وہ تھوڑی دیر تک تصویر کا جائزہ لیتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، یہ کون ہے؟ یہی تو معلوم کرنے ہم یہاں آئے ہیں۔ چودھری نے کہا، میں نے اس عورت کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، یہ ہماری پنڈ کی رہنے والے بھی نہیں، اسے ہوا کیا ہے؟ یہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے بتایا، کل صبح ہمیں اس کی لاش ملی ہے، یہ دریا میں بہتے ہوئے ہمارے قصبے تک پہنچی تھی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دریا کا بہاؤ آپ کے پنڈ سے ہمارے قصبے کی جانب ہے۔ اب تو آپ ہماری آمد کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے نا؟ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی لاش کو ہمارے پنڈ سے دریا میں پھینکا گیا ہے؟ میں نے ایک امکان کا اظہار کیا ہے چودھری صاحب۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، وہ پرخیال انداز میں بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس واردات کا تعلق ہمارے پنڈ سے ہرگز نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ عورت میرے لیے اجنبی ہے، پھر اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہو جاتی۔ پھر بھی میں نے تسلی کے لیے جبرو کو بلوایا ہے، وہ میرا خاص ملازم ہے، اسے پورے پنڈ کی پل پل کی خبر رہتی ہے۔ چلیں اس سے بھی مل لیتے ہیں۔ میں نے چودھری کے ہاتھ سے تصویر واپس لیتے ہوئے کہا۔ چودھری نے کہا، ملک صاحب، آپ نے جس امکان کا ذکر کیا ہے اس کی روشنی میں ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا کہ ممکن ہے کہ لاش کہیں پیچھے سے ہی بہتی ہوئی آپ تک پہنچی ہو، اور یہ بات بھی ناممکن نہیں ہے کہ آپ ہی کے قصبے میں یہ واردات ہوئی ہو اور تھوڑے فاصلے سے کسی نے لاش کو دریا برد کیا ہو۔ میں اپنے قصبے میں مکمل تفتیش کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ واردات وہاں نہیں ہوئی۔ البتہ آپ کی پہلی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے کہ اگر لاش کو آپ کے گاؤں سے نہیں بہایا گیا تو یہ دریا کے بالائی حصے سے بہتی ہوئی ہمارے قصبے میں پہنچی ہے۔ تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی ملک صاحب، چودھری ناظم علی نے سوچتے ہوئے کہا۔ دریا کے ساتھ ساتھ مشرق میں آپ کو بہت دور تک جانا پڑے گا، حتیٰ کہ آپ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے نکل کر لائل پور میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ساہیوال کا ضلع ہے۔ اس ضلع میں واقع ہڑپا کے نواحی پنڈ بھی دریا سے زیادہ دور نہیں۔ اگر واردات دریا کے دوسرے کنارے پر واقع کسی پنڈ میں ہوئی ہے تو آپ کو وہ سارا علاقہ بھی چھاننا پڑے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں،
میرے ذہن میں یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، ابھی تو تفتیش کا آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اسی دوران میں جبرو بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اپنے حلیہ اور چال ڈھال سے ویسا ہی دکھائی دیتا تھا جیسا کہ روایتی چودھریوں کے خاص پالتو پٹھو ہوا کرتے ہیں۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی پہلے چودھری کو اور پھر ہمیں سلام کیا اور ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ جبرو، پنڈ کی کیا خبر ہے؟ چودھری نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ وہ ادب سے بولا، سب ٹھیک ٹھاک ہے چودھری صاحب۔ پچھلے 2 دنوں میں کتنے لوگ پنڈ میں داخل ہوئے ہیں؟ نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ چودھری نے پوچھا، پنڈ کے تمام گھروں میں خیریت ہے نا؟ جی بالکل خیریت ہے۔ ملک صاحب وہ تصویر تو دکھائیں، چودھری نے مجھ سے کہا۔ میں نے متوفیہ کی تصویر دوبارہ چودھری کو دے دی۔ اس نے وہ تصویر جبرو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، اس عورت کو پہچانتے ہو؟ جبرو بیٹھک میں ہماری موجودگی سے اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے تصویر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد جواب دیا، نہیں چودھری صاحب، میں اس عورت کو نہیں جانتا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ چودھری نے جبرو کے ہاتھ سے تصویر لے لی اور مختصراً اسے گزشتہ روز والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم اب چلتے ہیں۔ اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ تسی فکر ہی نہ کرو ملک صاحب، وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں اپنے طور پر بھی آلے دوالے پوچھ پرتیت کروں گا۔ چودھری ناظم علی کی حویلی سے نکلنے کے بعد ہم نے ارد گرد کے 2-4 گاؤں کا بھی دورہ کیا۔ ایک مرتبہ ہم بیڑی یعنی چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر دریا کے دوسری جانب بھی گئے اور دریا کے کنارے واقع دیہات میں لوگوں کو نامعلوم متوفیہ کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن ہماری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ شام کو ہم تھکے ہارے واپس تھانے آ گئے۔ دوسرے روز میں نے پولیس کے مخبروں کو متوفیہ کی ایک ایک تصویر دے کر ہوشیار کر دیا اور آس پاس کے تمام علاقوں میں ان کا جال پھیلا دیا۔ میں نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ خصوصاً دریا کے دونوں جانب واقع گاؤں دیہاتوں میں سرایت کر جائیں اور ہر غیر معمولی بات پر نظر رکھیں۔ کوئی بھی خلاف معمول ضروری یا غیر ضروری بات نظر آئے تو فوراً مجھے اس کی اطلاع دیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ خاصی سنسنی خیز تھی اور میری توقع کے عین مطابق تھی۔ نامعلوم متوفیہ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک دردناک روحانی عذاب سے بھی گزارا گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ 3 افراد نے اس بدقسمت عورت کی اجتماعی آبرو ریزی کی تھی۔ اس جذباتی اور ذہنی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے جان دے دی تھی۔ ان انسان نما درندوں نے جب اس بدنصیب کے گلے پر تباہ آزمائی کی، اس وقت اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یعنی اس تیرا بخت کی موت کا سبب گلا گھونٹنے کی وجہ سے سانس کی آمد و شد منقطع ہونا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ غیرت سے مر گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس کی موت کا تعین صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد میری تفتیش میں تیزی آ گئی۔ اس واقعے کے کچھ روز کے بعد میرے ایک مخبر منظور احمد عرف جھورے نے ایک غیر معمولی اطلاع مجھ تک پہنچائی۔ یہ اہم اطلاع ایک ایسے گاؤں کے بارے میں تھی جو لائل پور کی سرحد سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم اس گاؤں کا نام فتح پور فرض کر لیتے ہیں۔ دوسرے روز میں نے ایس آئی سب انسپیکٹر فدا حسین کو ساتھ لیا اور موضع فتح پور پہنچ گیا۔ مطلوبہ آدمی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس شخص کا نام سخاوت علی تھا۔ اس کی 10 ایکڑ زمین تھی جہاں وہ کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ سخاوت علی نے ہی کھولا تھا۔ اس وقت وہ دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا ہوا تھا۔ ہم سادہ لباس میں تھے۔ وہ اپنے سامنے اجنبی چہروں کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا، پھر پوچھا، جی دسو کی گل ہے؟ میں نے پوچھا، تم سخاوت علی ہو؟ آہو جی، پر تسی کون ہو؟ میں تو سخاوت علی کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ ہو بہو مخبر جھورا کے بیان کردہ حلیے کے مطابق تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ پھر فدا حسین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھ سب انسپیکٹر ہے۔ سخاوت علی پولیس کے ذکر پر ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر کی کوئی بات نہیں سخاوت علی، ہم تم سے کچھ ضروری باتیں پوچھنے آئے ہیں۔ وہ ہراساں لہجے میں بولا، پوچھو جی۔ وہ باتیں گلی میں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں؟
موقع کی نزاکت کو اس نے فوراً محسوس کر لیا، جلدی سے بولا تسی اندر آ جاؤ جناب۔ پھر اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ ہم اس کی رہنمائی میں ایک بیٹھک نما کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ سخاوت علی مخبر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس گھر میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سخاوت علی، مجھے پتا چلا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے تمہارا اپنے پڑوسی بدر الدین عرف بدری سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، پھر بولا، کچھ نہ پوچھو سرکار، بڑے کمینے گوانڈی ہیں میرے، دن رات اینٹ پتھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ ادھر عدالت میں ہمارا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ کیسا مقدمہ سخاوت علی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولا، لو جناب، زیادتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، انہوں نے تو ہنیر مچا رکھا ہے، میری زمین پر اپنے گھر کی دیوار کھڑی کر دی، اس دیوار کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ایسا ہی فدا حسین نے کہا، سخاوت علی، پچھلے مقدموں کی بات تو ابھی رہنے ہی دے، تو ملک ہورانو بتا، پچھلے ہفتے بدری سے تیرا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ بات تو کوئی خاص نہیں ہوئی تھی جناب، بس ایویں ہی ذرا منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں اس منہ ماری کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے سخاوت علی نے بتایا کہ اس کا پڑوسی بدری اور اس کی بیوی اچھے کردار کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے گھر میں پر اسرار افراد کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس سلسلے میں بدری کی ماں نذیرہ بی بی بھی پوری طرح ملوث ہے۔ ان کے گھر میں اکثر نئے نئے مہمان آ کر ٹھہرتے ہیں جن کو وہ اپنے رشتہ دار بتاتے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل سخاوت علی اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسی بیٹھک میں پابی ٹھلا یعنی تاش کا ایک کھیل جس میں باری کے اختتام پر ہارنے والے کھلاڑی کو دیگر شرکائے کھیل بھابی کا نام دیتے ہیں اور اس سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں، وہ کھیل رہا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بجے تھے۔ کھیل عروج پر تھا کہ انہوں نے بدری کے گھر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی۔ انہوں نے کھیل روک دیا۔ کھیل میں شریک سخاوت کے ایک دوست غیاث احمد نے کہا، سخاوت، جا کے پتا تو کر کہ یہ زنانی کیوں چیخ رہی ہے۔ سخاوت کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نہ بابا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پرائے معاملے میں چھال مارنے کی۔ یہ پرایا معاملہ کیسے ہو گیا سخاوت؟ محمد صادق نے کہا، وہ تیرے گوانڈی ہیں، میں نے اپنے گوانڈیوں کی طرف سے کان بند کر لیے ہیں۔ کھیل کے چوتھے شریک صابر حسین نے صادق اور غیاث کو سخاوت اور بدری کے مابین جھگڑے سے آگاہ کیا اور انہیں ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کھیل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ صادق نے کہا، تم دونوں کان لپیٹ کر سو جاؤ، مگر ہم تو جا کر ضرور دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی صادق اور غیاث گھر سے نکل گئے۔ مجبوراً سخاوت اور صابر کو بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ صادق کی دستک پر بدری کی ماں نذیرہ نے دروازہ کھولا، پھر بڑے اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے؟ ماسی، اندر کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ غیاث احمد نے کہا، خیر تو ہے نا؟ اتنی دیر میں نذیرہ کی نظر سخاوت علی پر پڑ گئی۔ بس پھر تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مرن جوگا مسٹنڈوں کو لے کر میرے دروازے پر آ گیا ہے۔ اس کا روئے سخن سخاوت علی کی جانب تھا۔ اس حرامی نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، اور ہور دسو، اب راتوں کو اٹھ اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وے میرے سونیا ربا، اس کو جلدی سے چک لے۔ پھر اس نے سخاوت علی کی بیوی اور بچوں کو بے لباس گالیوں میں تولنا شروع کر دیا۔ سخاوت علی کہاں تک برداشت کرتا؟ اتنی دیر میں بدری بھی گھر سے نکل آیا۔ دونوں طرف سے تلخ کلامی اور کوسنوں کا تبادلہ ہوا اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچتے پہنچتے رہ گئی۔ سخاوت علی کے دوستوں نے بیچ بچاؤ کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا تھا۔ سخاوت علی کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، تم لوگوں نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی تو اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا، ہو سکتا ہے وہ بدری کی بیوی کی آواز ہو۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور عورتیں تو ذرا ذرا سی بات پر چیخنا شروع کر دیتی ہیں۔ مٹی پاؤ جناب اس گالتے، وہ بیزاری سے بولا۔ اوئے، ہم تو مٹی جھاڑنے آئے ہیں پاگلا۔ فدا حسین نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اگر تم قانون کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو لے جا کر تھانے میں بند کر دیں گے۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ میرا کیا قصور ہے جناب، میں تو ایسی آوازیں سننے کا عادی ہو گیا ہوں۔ وہ تو صادق اور غیاث کی وجہ سے میں بھی باہر نکل گیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، ویسے تھانے دار صاحب، مجھے یقین ہے کہ وہ بدری کی بیوی کے چیخنے کی آواز نہیں تھی، وہ کوئی نیا ہی پنچھی تھا۔ بدری کی بیوی سغرا کی آواز خاصی بھاری ہے اور اس کی عمر بھی زیادہ ہے، جبکہ وہ آواز کسی نوجوان لڑکی کی لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، بدری کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ اللہ آپ کو حیاتی دے تھانے دار صاحب، بدری کے گھر میں اس کی بیوی سغرا اور ماں نذیرہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں رہتا، بس کل 3 بندے ہیں جناب۔
इसके अलावा नए नए पंछी तो आते जाते रहते हैं। तुमने पहले भी नए पंछी का जिक्र किया है। मैंने घूर कर उसे देखा। कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि बदरी कोई गैर कानूनी काम करता है? बेगैरती और बेहयाई का काम कहें जनाब। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। जिस रात हमारा झगड़ा हुआ था उस दिन मैंने बदरी के वेड़े में एक नई मुटियार को चलते फिरते देखा था। फिर दूसरे दिन के बाद से वो नजर नहीं आई। ओए, तुम दूसरों के सहन में झांकते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एसआई ने उसे दबका मारा। नहीं जनाब, मैं ऐसी नीच हरकत नहीं करता, वो लजाजत से बोला। वो तो मैं दिन में खेतों की तरफ जा रहा था तो बदरी के खुले हुए दरवाजे से मेरी नजर अंदर चली गई थी। मैंने पूछा, सखावत अली, जिस लड़की को तुमने बदरी के सहन में टहलते हुए देखा था उसे दोबारा देख कर पहचान लोगे? जी, मेरा ख्याल है कि मैं पहचान लूंगा। मैंने जेब से मुतवफिया की लाश की तस्वीर निकालकर सखावत अली को दिखाई और पूछा, क्या वो लड़की यही थी? वो तजब्जुब के आलम में चंद लम्हे उस तस्वीर को पहचानने की कोशिश करता रहा। इस दौरान में मेरी निगाहें उसके चेहरे का जायजा ले रही थी। आखिर उसने मायूसी से सर हिलाते हुए बताया, ये लड़की कुछ कुछ उस लड़की से मिलती जुलती तो है जनाब, लेकिन बिल्कुल वो नहीं है। एसआई ने डांट कर कहा, ओए, क्या ओंगी बोंगी मार रहे हो? सीधी तरह बताओ, ये वही लड़की है या नहीं? मुझे ख्याल आया कि एक चलती फिरती जिंदा लड़की और उसकी लाश की तस्वीर में अच्छा खासा फर्क होता है। फिर तस्वीर में मुतवफिया का सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था। बाकी जिस्म सफेद चादर से ढका हुआ था और उसके नुमाया चेहरे पर भी मौत बराजमान थी। इसलिए मुमकिन है सखावत अली पहचानने में दिक्कत महसूस कर रहा हो। इस इम्कान को जहन में रखते हुए मैंने सवाल किया, सखावत अली, तुम्हें यह तो याद होगा कि जिस लड़की को तुमने बदरी के सहन में चलते फिरते देखा था उसने कौन सा लिबास पहन रखा था? थोड़ी देर जहन पर जोर देने के बाद उसने मज़कूरा लड़की के लिबास के बारे में बताया। जनाब, उस लड़की ने उस रोज फूलदार सुर्ख कमीज और सफेद शलवार पहन रखी थी। उसके गले में कुल्ला दुपट्टा था और पाँव में ऊंची एड़ी वाली सैंडल थी, जैसे शहर की लड़कियां पहनती हैं। हमें जो लाश मिली थी उसके तन पर ना तो कोई कपड़ा था और ना ही पाँव में कोई जूती। ताहम मैंने ये सारी मालूमात अपनी डायरी में नोट कर लीं। उसके बाद मैंने एक अहम सवाल किया, सखावत अली, तुम्हारे ख्याल में उस लड़की का कद कितना होगा? मेरी घरवाली से तो छोटा ही था जनाब, वो मासूमियत से बोला। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ओए बेवकूफ़ा, हमें क्या पता तुम्हारी घरवाली का कद कितना है? उसे अपनी हमाकत का जरा भी एहसास न हुआ। कहने लगा, जनाब, मैं अपनी घरवाली को बुलाता हूँ, अभी आप खुद अंदाजा लगा लें। फिर उसने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब मुंह करके आवाज लगाई, सुरैया, जरा इधर तो आ। अगले ही लम्हे सखावत अली की बीवी सुरैया वहां मौजूद थी। मेरे ख्याल में वो पहले ही बैठक के अंदरूनी दरवाजे से लगी खड़ी थी और हमारी बातें सुन रही थी। उसने अंदर आकर हमें सलाम किया। सखावत अली ने सुरैया के शानों को छूते हुए कहा, बस जी, इतना कद था उस लड़की का। मैंने सुरैया के कद का अंदाजा 5.5 फुट लगाया। इस हिसाब से मजकूरा लड़की का कद लगभग 5 फुट रहा होगा। हमें दरिया से जो लाश मिली थी ये कद उस पर फिट बैठता था। सुरैया से थोड़ी देर की बातचीत खासी सूदमंद साबित हुई। वो मजकूरा लड़की के बारे में अपने खामिन से कुछ ज्यादा ही जानती थी। सखावत अली के बयान की तस्दीक करने के अलावा उसने बताया कि वो लड़की 2 रोज तक बदरी के घर में रही थी। इस दौरान में वो एक मर्तबा भी घर से बाहर नहीं निकली थी। या तो वो अंदर कमरों में पड़ी रहती थी या फिर सहन में आ जाती थी। मैंने मुतवफिया की तस्वीर सुरैया को भी दिखाई। इस बारे में उसने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। उसका ख्याल था कि ये वो लड़की भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ताहम उसने तजस्सुस के तहत एक फितरी सवाल किया, थानेदार साहब, आप ये सारी पुछ परतीत हमसे क्यों कर रहे हैं? और ये तस्वीर वाली लड़की को क्या हुआ है? मैंने उसे टालने के लिए कह दिया, दरअसल हमारे पास इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और हम इसे तलाश करते फिर रहे हैं। वो तो ठीक है, सुरैया ने उलझन आमेज लहजे में कहा, पर थानेदार साहब, इस लड़की ने चादर क्यों ओढ़ रखी है और इसके चेहरे पर इतनी वीरानी क्यों है? मैंने फौरन बात बना दी। वो बात यह है कि इस लड़की की अस्पताल की तस्वीर है। जब ये तस्वीर ली गई तो वो बहुत बीमार थी। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मुझे यकीन था कि वो मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। फिर वहां से रुखसत होने से पहले दोनों मियाँ बीवी को ताकीद कर दी, तुम किसी से इन बातों का जिक्र नहीं करोगे, समझ गए? सखावत अली ने कहा, बेफिक्र हो जाओ जनाब, हम अपना मुंह बंद रखेंगे। आपकी बात हमारी समझ में आ गई है।
پھر ہم دونوں سخاوت علی کے گھر سے نکل کر باہر آ گئے۔ ہم نے گاؤں میں گھوم پھر کر بدری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اکثریت کی رائے اس کے بارے میں خراب تھی۔ یہ بات بدری کو قانون کی نظر میں مشکوک ٹھہراتی تھی۔ اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی جب ہم نے بدری کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا اور ایک پٹ وا کر کے باہر جھانکا۔ پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ میں نے 29-30 سال لگایا۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی ایک اونچی لمبی اور موٹی تازی عورت تھی۔ اس نے چست اور بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے گندے تھے اور آنکھوں میں کاجل کی دھار بڑی نمایاں تھی۔ وہ چہرے سے خاصی کرخت اور تند مزاج کی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز اس کا قد تھا، جو میرے خیال میں 5 فٹ اور 9-10 انچ رہا ہوگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد اپنا تعارف کروایا۔ ہم چونکہ اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے اس عورت کو چکر دینے کے لیے میں نے فرضی تعارف کروایا تھا۔ نام اور مقام میں نے فوراً سوچ لیے تھے۔ میں نے کہا، ہم شاہ جیونا سے آئے ہیں، بدری سے ملنا چاہتے ہیں۔ بدری تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی، اس نے تیوریاں چڑھا کر جواب دیا۔ میں اس کی ووٹی ہوں، مجھے بتائیں بدری سے کیا کام ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا نام سغرا ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ہم نے تو تمہیں فوراً پہچان لیا ہے۔ پھر پوچھا کہ بدری گھر میں نہیں ہے تو تمہاری ساس نذیرہ تو ہوگی؟ ماسی نذیرہ میری نند کے پاس گئی ہوئی ہے، شاداں، ادھر پیر محل میں رہتی ہے۔ میں نے پوچھا، اور بدری کدھر ہے؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد اس نے جواب دیا، بدری تو صبح سے لائل پور گیا ہوا ہے، ادھر چک جھمرہ میں اسے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ واپس کب آئے گا؟ پتہ نہیں جی، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے کل بھی نہ آئے۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے تم گھر میں اکیلی ہو؟ پر آپ کو کیا مطلب جو میں گھر میں اکیلی ہوں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ کو جو کام ہے مجھے بتائیں اور چلتے پھرتے نظر آئیں۔ میں نے کہا، کام تو بہت ضروری ہے۔ بدری گھر میں نہیں ہے تو چلو تمہیں ہی بتا دیتے ہیں۔ کیا ہم اندر بیٹھ کر آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ نہ جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں آپ کو جانتی نہیں، جو پوچھنا ہے کھڑے کھڑے پوچھ لیں اور اپنا راستہ لیں۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تھانے دار؟ اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لکنت زدہ انداز میں بولی، پہلے تو آپ نے کچھ اور نام بتایا تھا۔ ایسائی نے کہا، نام شام تے مٹی پاؤ بی بی، ملک ہوری جو پوچھیں اس کا سیدھا اور کھرا جواب دو۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی، ترش لہجے میں بولی، مجھے اتنا ہی بے وقوف نہ سمجھے، نہ قانون کی وردی، نہ کوئی پیٹی شیٹی، جعلی پولیس والے بن کر مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش نہ کریں، ابھی کھپ ڈال کر پورا پنڈ اکٹھا کر لوں گی۔ بڑے آئے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر کہا، جتنی کھپ ڈالنی ہے ڈال لو، میں تمہیں پورے پنڈ کے سامنے گرفتار کر کے تھانے لے جاؤں گا۔ میرے لہجے کی خطرناکی کو اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ خاصی سرد و گرم چشیدہ عورت دکھائی دیتی تھی۔ جلدی سے بولی، پر میرا قصور کیا ہے؟ قصور بھی بتا دیں گے، میں نے اپنے لہجے کی سختی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ایک ہفتہ پہلے تمہارے گھر میں ایک جوان لڑکی آئی تھی، وہ کدھر ہے؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتی۔ اس کے ساتھ ہی سغرا نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پاؤں پھنسا کر اس کو اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے رویے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کڑک کر کہا، بی بی تھانے چل کر تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ 8-10 روز پہلے تمہارے گھر میں ایک لڑکی آئی تھی، اس کی عمر تقریباً 21-22 سال تھی۔ اس نے سفید شلوار اور پھولدار سرخ قمیص پہن رکھی تھی، دوپٹہ کالے رنگ کا تھا۔ وہ 2 روز تمہارے گھر میں رہی، پھر اچانک غائب ہو گئی۔ کچھ یاد آیا یا اور تفصیلات بتاؤں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن فوراً ہی سنبھل گئی۔ محتاط لہجے میں بولی، اچھا آپ شاداں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کون شاداں؟ وہی جی، میری ننان۔ وہ جلدی سے بولی، جو پیر محل میں رہتی ہے، وہی آئی ہوئی تھی ہمارے گھر تو ماسی نذیرہ بھی اسی کے پاس گئی ہوئی ہے۔ شاید وہ مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش میں تھی۔ میں نے کہا، بی بی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا، میں ان کی تصدیق بھی کروں گا۔ آپ جیسے چاہیں تصدیق کریں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ مضبوط لہجے میں پوچھا، پر آپ شاداں کے بارے میں کیا تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ خیر تو ہے نا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے
کہ جب شاداں تمہارے گھر میں تھی تو ایک رات تم لوگوں کا اپنے گوانڈی سخاوت علی سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اس رات تمہارے گھر سے شاداں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسی کمینے نے بتائی ہوں گی۔ وہ ناک بھون چڑھا کر بولی، کون کمینہ؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، وہی سخاوت، اور کون؟ اس سے بڑا کمینہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے چاچی، تم نے بڑی دنیا دیکھ رکھی ہے۔ فدا حسین نے لقمہ دیا۔ سغرا اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں یہ خنزیر کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے ہمارے بارے میں۔ ادھر عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ بھی کر رکھا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے اس کی زمین پر اپنے گھر کی دیوار کھڑی کی ہے۔ کوئی پوچھے، مامے خاں تمہارے باپ کی زمین ہے؟ وہ غیر متعلق تفصیلات میں جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹوک دیا اور پوچھا، اس رات شادہ کیوں چیخ چلا رہی تھی؟ میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ بات بس اتنی سی ہوئی تھی کہ شادہ اپنے گھر والوں سے روٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ اس رات اس کا بندہ محمد انور اسے لینے آیا ہوا تھا۔ ان کے درمیان خاصی گرما گرمی ہو رہی تھی۔ شاداں کسی بھی طور پر واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ میری ساس نذیرہ اسے سمجھا بجھا کر رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر میرے خاوند بدری نے بھی بہن پر زور ڈالا تو وہ چلانے لگی۔ گھر کی بات تھی، پر اس نامراد گوانڈی نے اس کا بتنگڑ بنا دیا۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی ایسے فتنہ گوانڈیوں سے۔ اس کا طولانی جواب ختم ہوا تو میں نے پوچھا، پھر تمہاری نند اپنے خاوند کے ساتھ پیر محل چلی گئی تھی؟ آہو جی، وہ دونوں تو صبح سویرے ہی چلے گئے تھے۔ میں نے کہا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ تمہاری ساس اپنی بیٹی سے ملنے پیر محل گئی ہوئی ہے۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نند صحیح سلامت ہے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، شاداں کو کیا ہونا تھا جی؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں تھوڑی دیر تک اسے خاموشی سے گھورتا رہا۔ میں ابھی تک سغرا کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا ہمیں الو بنانے کے لیے اداکاری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس عورت کی شخصیت میں مجھے ایک تجسس پر اسراریت کا احساس ہو رہا تھا جسے سرے دست میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ مجھے خود کو گھورتے پا کر اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ شاداں کے بارے میں کیسی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے نامعلوم متوفیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حواس باختہ لہجے میں لب کشا ہوئی، یہ کون عورت ہے؟ تمہاری نند شاداں، فدا حسین نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک ہفتے پہلے ہمیں دریا میں سے اس کی لاش ملی ہے۔ اس دوران میں میری نظریں سغرا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑے سے تغیر و تبدل کے بعد اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، یہ شاداں تو نہیں ہے؟ اچھی طرح سوچ لو بی بی، میں نے سخت لہجے میں کہا، کہیں بعد میں تمہیں اپنا بیان بدلنا نہ پڑ جائے۔ اس نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ میں ہمیشہ سوچ کر ہی بولتی ہوں، اور اب آپ لوگ جائیں یہاں سے، خواہ مخواہ میرا سر نہ کھائیں۔ تو یہ تصویر شاداں کی نہیں ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، ہماری شاداں تو پیر محل میں بھلی چنگی ہے، یہ کسی اور لڑکی کی تصویر ہے۔ بس نین نقش تھوڑے تھوڑے شاداں سے ملتے جلتے ہیں، پر یہ ہرگز شاداں نہیں۔ اس کے لہجے کے ٹھوس پن نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری نند شاداں کا گھر پیر محل میں کس جگہ ہے اور شاداں کا خاوند کیا کرتا ہے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، محمد انور کی ادھر مین بازار میں ہارڈ ویئر کی دکان ہے۔ پھر اس نے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے جیب سے نوٹ بک نکال کر محمد انور کی دکان اور مکان کا پتہ اس میں نوٹ کر لیا۔ پھر نوٹ بک کو جیب میں رکھتے ہوئے کہا، میں کل ہی تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ایک پولیس پارٹی پیر محل روانہ کروں گا۔ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ چنگی طرح اپنی تسلی کر لیں جی۔ میں نے کہا، اگر تمہاری بات غلط نکلی تو حوالات کی ہوا کھانے کے لیے تیار رہنا، دیکھی جائے گی۔ اس نے دیدے گھما کر کہا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پھر ڈرنا کیسا؟ دو چار سوالات کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے سغرا سے کہا، اگر تمہارا خاوند بدری چک جھمرا کے ضروری کام نمٹا کر کل واپس آ جائے تو اسے سیدھا تھانے بھیج دینا۔ اچھا جی، بھیج دوں گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ہمارے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ہم تھانے پہنچے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دوسرے روز میں نے اے ایس آئی عبد الرحمان کو چند سپاہی دے کر پیر محل روانہ کر دیا، لیکن شام سے پہلے وہ ناکام واپس لوٹ آیا۔ سغرا کی فراہم کردہ ساری معلومات جھوٹ ثابت ہوئیں۔ اس نے محمد انور کی دکان اور گھر کا جو پتہ مجھے لکھوایا تھا
وہاں محمد انور نامی کسی شخص کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ سغرا نے ہمیں گمراہ کیوں کیا۔ آخر اس غلط بیانی سے اس کا مقصد کیا تھا؟ انسان جب کسی معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی عموماً چار وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے دو کا تعلق سود و زیاں سے ہے، یعنی وہ یا تو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا پھر کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے دروغ گوئی کرتا ہے۔ باقی دو وجوہات میں سے ایک تو جھوٹی شان دکھاتا ہے، یعنی انسان خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور آخری وجہ کسی کمزوری، کجی یا جرم کی پردہ پوشی ہوتا ہے۔ پہلی تین وجوہات کا سغراں کی ذات سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، تو کیا اس نے کسی جرم کی پردہ پوشی کے لیے ہمیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی اور ہماری تفتیش کی گاڑی کو پیر محل کی جانب موڑ دیا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، اور اس کے جواب میں صرف سغراں کی صورت ہی میرے پردہ تصور پر روشن ہوتی تھی۔ مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ نامعلوم متوفیہ اور سغراں کی بیان کردہ شاداں ایک ہی عورت ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں سغراں، نذیرہ اور بدری بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں نے ان تینوں پر سختی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اگلے دن فدا حسین کو چند سپاہیوں کے ساتھ موضع فتح پور بھیج دیا۔ میں نے فدا حسین کو تاکید کی تھی کہ گھر میں ان تینوں میں سے جو بھی ملے اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ کوشش یہ کی جائے کہ وہ تینوں ہی ہتھے چڑھ جائیں۔ میں ان کی گرفتاری کے لیے خود جاتا، لیکن اس روز مجھے ایک ضروری کیس کے سلسلے میں عدالت جانا تھا۔ ایسا ہی دوپہر کے بعد سرخرو لوٹا وہ میرے کمرے میں آیا اور اطلاع دی دونوں عورتوں کو گھر ہی سے برآمد کر لیا تھا، لیکن بدری کو قابو کرنے کے لیے تھوڑی جدوجہد کرنا پڑی۔ بہرحال وہ تینوں حاضر ہیں۔ فدا حسین نے مزید بتایا کہ بدری آسانی سے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا کانسٹیبل عبد الجبار کو تھوڑا جابر بننا پڑا تھا۔ میں نے اسے اس کارروائی پر شاباشی دی اور کہا، ٹھیک ہے، میں ذرا ایک ضروری کام نمٹا لوں، پھر اس سورما کا مزاج بھی پوچھ لیتا ہوں۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے سغراں کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ اس کی ساری تن فن غائب ہو چکی تھی، اور اس وقت اس کے چہرے پر خوف کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے کرخت لہجے میں کہا، سغراں بی بی، میں نے کہا تھا نا کہ اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو میں تھانے میں بند کر دوں گا۔ بتاؤ کیوں جھوٹ بولا تھا تم نے؟ وہ کمزور اور منحنی سی آواز میں بولی، وہ جی، دراصل میں نے پولیس کی پوچھ پڑتال کی وجہ سے جھوٹ بولا تھا۔ کیوں؟ میں نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، تم نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جو پولیس کی تفتیش سے تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ وہ بولی، جرم تو کوئی نہیں کیا تھا، لیکن پرائی لڑکی کا معاملہ تھا، اس لیے ڈر لگ رہا تھا کہیں ہم خواہ مخواہ کسی چکر میں نہ پھنس جائیں۔ تو تم نے تصویر کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ وہ اسی لڑکی کی تصویر ہے جس کا نام تم نے شاداں بتایا تھا؟ سغرا نے بتایا، تصویر تو اسی لڑکی کی تھی جناب، لیکن اس کا نام شاداں نہیں بلکہ رجو تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، شاداں تو واقعی میری ساس کی دھی ہے اور وہ ادھر پیر محل میں ہی رہتی ہے۔ بس جی، میں نے آپ کو پتہ غلط بتایا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ جتنی مسکین نظر آ رہی تھی میرے خیال میں اتنی تھی نہیں۔ میں سغراں جیسی عورتوں کے چلتروں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی رجو کون تھی اور تمہاری کیا لگتی تھی؟ میری تو کچھ نہیں لگتی تھی جناب۔ پھر وہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے بتایا، کوئی 10-12 دن پہلے میری ساس پیر محل اپنی بیٹی شاداں سے ملنے گئی تھی، تو واپسی پر میں ریلوے اسٹیشن پر اس کی ملاقات رجو سے ہو گئی۔ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ ماسی نذیرہ اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے آئی، لیکن بدری نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خیال میں وہ کوئی خطرناک لڑکی تھی۔ ابھی میں اور نذیرہ بدری کو رجو کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ایک صبح وہ چپ چپاتے گھر سے نکل گئی۔ میں نے پوچھا، یہ اسی صبح کی بات ہے جس رات تمہارے گھر سے رجو کے چیخنے کی آوازیں آئی تھیں؟ آہو جی، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، سغرا نے جواب دیا۔ میرا تو خیال ہے اس نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی ہوگی۔ نامعلوم متوفیہ اب معلوم ہو چکی تھی۔ اس کا نام رجو تھا۔ گاؤں دیہات میں عموماً رضیہ کو بگاڑ کر رجو بلایا جاتا ہے۔ رضیہ عرف رجو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ اب مجھے اس کے ورثاء تک پہنچنا تھا، اور یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اس کو کربناک موت سے دوچار کرنے والے وہ تینوں شیطان کون تھے جنہوں نے انسان نما بھیڑیوں کا کردار ادا کیا تھا۔ یقیناً ان کا تعلق فتح پور ہی سے تھا۔ میں نے سغراں سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ رجو گھر سے بھاگ کر پیر محل پہنچی تھی، اور اس نے اپنے علاقے کا نام تو بتایا ہوگا؟ مجھ سے تو اس کی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، عجیب چپ سی لڑکی تھی۔
सुगरा ने मुंह बिगाड़ कर कहा, मासी नजीरा ने बताया था कि उसका घर गोजरा के किसी पिंड में है। कौन से पिंड में? मैंने पूछा। कोई नाम तो होगा उस पिंड का। मासी ने बताया तो था, पर मुझे याद नहीं रहा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में पूछा, अब भी मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? ना जी, झूठ बोलकर मरना है मुझे। वो सरासीमा नजर आने लगी। मैंने कहा, अब अगर तुम्हारा बयान झूठा साबित हुआ तो मुझसे किसी नरमी की तवक्का ना करना। सुगरा, मैं चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। वो खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगी। मैं इस बारे में पुर यकीन नहीं था कि वो वाकई खौफजदा थी या महज एक्टिंग कर रही थी। बाज औरतें इतनी भरपूर अदाकाराएं होती हैं कि उनकी असलियत जानने के लिए एक उम्र नाकाफी महसूस होती है। मैंने सुगरा को वापस हवालात में भेज दिया और उसकी सास नजीरा को अपने कमरे में बुला लिया। मैंने उन तीनों को अलग अलग हवालात में रखने की हिदायत की थी ताकि वो आपस में सलाह मशवरा ना कर सकें। नजीरा की उम्र लगभग 50 साल थी। उसके सर के बेशतर बाल सफेद हो चुके थे, ताहम सेहत अभी ठीक ठाक दिखाई देती थी। वो शक्ल ही से खासी होशियार औरत नजर आती थी। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नहीं थे। मैंने उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ चुकी तो मैंने कहा, माई नजीरा, मैं 2 दिन पहले तुम्हारे घर फतेहपुर गया था। सुगरा ने मुझे बताया था कि तुम अपनी बेटी शारदा के पास पीर महल गई हुई थी। थानेदार, मैं तुझे माई नजर आती हूँ? वो उखड़े हुए लहजे में गोया हुई। बालों में अगर जरा सी सफेदी उतर आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुढ़ी माई बन गई हूँ। मेरे गिट्टे गोडे अभी भी सलामत हैं और जवान लड़कियों से ज्यादा काम कर सकती हूँ। वो सांस लेने के लिए रुकी और फिर कहा, मेरी नूह यानी बहू ने तुम्हें गलत बताया था। इसका मतलब है तुम घर में ही थी? मैंने उसकी तकरीर का बुरा मनाए बगैर कहा। बड़ी उम्र के लोगों को फालतू बातें करने की आदत होती है। वो बोली, घर में तो नहीं थी, पर पिंड से बाहर भी नहीं थी। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने खुद ही अपनी बात की वजाहत भी कर दी। चौधरियों की हवेली में कुरान खानी थी, मैं वहां गई हुई थी। मैंने कहा, तुम्हें पता तो चल गया होगा कि जिस लड़की को तुम पीर महल से अपने घर लाई थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। चंद रोज कबल हमें दरिया में से उसकी लाश मिली थी। जी, मैंने सुना है, रज्जो ने खुदकुशी कर ली है। नजीरा ने अफसोसनाक अंदाज में कहा, बेचारी बड़ी दुखी थी, घर से भागकर जो आई थी। मैंने उस बात की वजाहत जरूरी नहीं समझी कि रज्जो ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे बहीमाना अंदाज में मौत के हवाले किया गया था, और ना ही यह बताया कि उसकी लाश हमें किस हालत में मिली थी। नजीरा से इस तज़किरे का कोई फायदा नहीं था। इसके बजाय मैंने जरूरी सवाल किया, चाची नजीरा, सुगरा ने मुझे बताया था कि रज्जो गोजरा के किसी गांव से आई थी। उसने अपने गांव का नाम भी बताया था। मैं उसके वारसों तक पहुंचना चाहता हूं। वो एक ठंडी आह भरकर बोली, सच्ची बात तो सोहना रब ही जानता है, पर रज्जो ने मुझे बताया था कि वो चक 333 यानी 333 की रहने वाली है। 333 JB, 333 जीम बे। आहो जी, यही बताया था। मैंने पूछा, वो घर से भागी क्यों थी? खसम से झगड़ा था, वट्टे सट्टे में ब्याई गई थी, नजीरा ने बताया। मैंने चाची नजीरा कहा था तो उसने कोई एतराज नहीं किया था। वो कह रही थी रोज उसका घरवाला फेंटी चढ़ाता था और वो मैके आ जाती थी, लेकिन यहाँ भी उसकी कोई नहीं सुनता था और मैके वाले धक्के देकर वापस ससुराल भेज देते थे। आखिर दिल बर्दाश्ता होकर वो घर से ही भाग निकली। मैंने कहा, घर से भागी हुई एक लड़की को खुफिया पना देना जुर्म के जुमरे में आता है। तुम्हें फौरन पुलिस को इत्तला देनी चाहिए थी। मैंने जब उसे रेलवे स्टेशन पर बैठे देखा तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया था। मैंने थोड़ा कुरेदा तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। पहले मैंने सोचा कि उसे शादा के घर ले जाऊं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। बेटी का घर पराया घर होता है। हो सकता था कि मोहम्मद अनवर ये बात पसंद ना करता। यही सोचकर मैं रज्जो को अपने साथ ले आई। मैंने तो सब कुछ इंसानी हमदर्दी में किया था। मुझे क्या पता था कि यह जुर्म है। मैंने कहा, जुर्म हर हाल में जुर्म ही रहता है, चाहे किसी भी नियत से किया जाए। वो कुछ नहीं बोली। मैंने पूछा, तुम हमदर्दी करके उसे अपने साथ ले आई थी, फिर वो तुम्हारे घर से कैसे चली गई? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। वो हाथ नचाकर बोली, 2 दिन वो भली चंगी रही, दूसरी रात को उसके पेट में मरोड़ उठा और चीखने चिल्लाने लगी, और फिर जब हम सुबह उठे तो वो गायब थी। मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा बदरी उसकी आमद से खुश नहीं था। आपको ठीक पता चला है। वो इस बात में गर्दन हिलाकर बोली, बदरी ने उसकी मुखालफत की थी और सुबह शाम उठते बैठते कुछ न कुछ कहता रहता था। हो सकता है बदरी की बातों की वजह से ही दिल बर्दाश्ता होकर रज्जो ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया हो। वो तो पहले ही मुसीबत ज़दा थी,
آخر اس نے سوچا ہوگا کہ زندگی ہی سے جان چھڑاؤ، بیچاری کود گئی ہوگی دریا میں۔ میں نے پوچھا، جب رجو تمہیں پیر محل کے ریلوے اسٹیشن پر ملی تھی تو اس کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی تھا؟ اس نے تامل کرتے ہوئے بتایا، ایک پوٹلی تھی جی اس کے پاس۔ پوٹلی میں کیا تھا؟ اس نے زیور وغیرہ نہیں پہنا تھا؟ وہ بولی، کوئی خاص زیور تو نہیں تھا جی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بتایا، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں اور ایک انگلی میں سونے کی مندری بھی تھی، اور ہاں، اس نے ایک گھڑی بھی باندھ رکھی تھی۔ متوفیہ رضیہ کے جسم پر کوئی زیور تو کیا، کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ملا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے بربریت کا نشانہ بنانے سے قبل یا بعد میں اس کا زیور اور گھڑی وغیرہ بھی اتار لی گئی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ چاچی نذیرہ، جس رات رجو کے پیٹ میں مروڑ اٹھا تھا اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، میرے خیال میں اس نے سفید شلوار اور پھولوں والی لال قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اور دوپٹہ؟ دوپٹہ کالے رنگ کا تھا، نذیرہ نے بتایا، جو اس نے شہر کی فیشنی کڑیوں کی طرح گلے میں ڈال رکھا تھا، حالانکہ رہنے والی تو وہ پنڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تبصرہ کیا، ویسے کڑی لگتی خاصی تیز تھی، شاید اسی لیے اس کا گھر والا مارتا کوٹتا ہوگا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا رجو گھر سے جاتے وقت اپنا سامان بھی ساتھ لے گئی تھی؟ ہاں جی، سب کچھ لے گئی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ جب ہم صبح اٹھے تو نہ وہاں رجو تھی اور نہ ہی اس کی کوئی چیز۔ متوفیہ رضیہ عرف رجو کے آبائی ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا۔ اب اس کے ورثاء کو اس کا سانحے کی اطلاع دی جا سکتی تھی، لیکن ابھی متوفیہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا معاملہ باقی تھا۔ جب تک یہ عقدہ کھل نہیں جاتا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے نذیرہ سے کہا، میں ایک پولیس پارٹی کو چک 333 بھیج کر رجو کے وارثوں کو بلاتا ہوں، اس طرح تمہارے بیان کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک نظر آئی، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گئی اور بولی، جو مجھے رجو نے بتایا تھا میں نے آپ کے سامنے وہی بیان کیا ہے۔ آگے اس کا دین ایمان، ہم تو خواہ نیکی کر کے مصیبت میں پھنس گئے۔ سچ کہتے ہیں، بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں۔ میں نے نذیرہ کو حوالات میں بھیج دیا، اس کے بعد اس کے بیٹے بدری کو اپنے پاس بلا لیا۔ ساتھ ہی میں نے ایس آئی فدا حسین کو بھی بلا لیا۔ میں نے فدا حسین سے کہا کہ متوفیہ رضیہ کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا ہے، تم اس کی ایک تصویر لے کر فوراً گوجرا روانہ ہو جاؤ۔ پھر میں نے اسے گاؤں کا نام بھی بتا دیا اور کہا، اپنے ساتھ 2 سپاہی بھی لے جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو رضیہ کے والی وارثوں کو لے کر آ جاؤ۔ فدا حسین نے کہا، ملک صاحب، آدھے سے زیادہ دن تو گزر چکا ہے، گوجرا پہنچتے پہنچتے ہی شام ہو جائے گی، بلکہ یوں کہیں کہ رات ہو جائے گی، پھر آگے گاؤں بھی جانا ہے، آج تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم رات گوجرا کے تھانے میں گزار لینا، میں نے کہا، دوسرے دن صبح ہی صبح گاؤں روانہ ہو جانا اور کل شام تک واپس آ جانا۔ میں کوشش کرتا ہوں جناب، میں نے کہا، بس تم جلد از جلد روانہ ہو جاؤ۔ اے ایس آئی نے مجھے سلوٹ مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بدری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بدری 35-36 سال کا ایک قوی الجثہ اور سیاہ رو شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھی اور وضاقتہ سے چھٹا ہوا بدماش لگتا تھا۔ جب میں ایس آئی سے بات کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ بدری بار بار بے چینی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس رویے نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت کمرے میں ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد بھی موجود تھا۔ میں نے بدری کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور کرخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، ہاں بھئی پھنے خان کے پتر، سنا ہے تم بڑے سیر سپاٹے کرتے ہو، 2 دن پہلے چک جھمرا کیا لینے گئے تھے؟ وہ مصنوعی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، سرکار، کاروبار کے سلسلے میں وہاں گیا تھا۔ اوئے، کیا کاروبار کرتے ہو تم؟ جناب، ڈنگروں یعنی مویشیوں کا کاروبار کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ اس سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، چک جھمرا، سمندری، پیر محل، ٹوبا ٹیک سنگھ اور بھابر پور جاتا رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کبھی گوجرا نہیں گئے؟ آپ کہیں گے تو چلا جاؤں گا مائی باپ۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے جھڑکا، اوئے مائی باپ کے گھوڑے، پہلے سوال کو سمجھو پھر جواب دو۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا، جناب میرے پاس عقل تھوڑی ہے نا، اس لیے سوال سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ جانوروں کا کاروبار کرتے کرتے خود بھی جانور بن گئے ہو؟ شیر محمد نے اسے گھورا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں سرکار، میں تو بہت شریف آدمی ہوں۔ وہ تو شکل سے ہی نظر آتے ہو، کبھی بوتھا دیکھا ہے شیشے میں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی مونچھ مروڑتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں ہمیں خاصی مشکوک رپورٹ ملی ہے بچو۔ میں نے کہا، بدری ناتھ، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ تمہاری ماں جس عورت کو پیر محل سے اپنے ساتھ لائی تھی
اس کا تعلق گوجرا کے کسی گاؤں سے تھا؟ جی جناب، اماں نے بتایا تو تھا، اور تم اس کے آنے سے ناخوش بھی تھے۔ مجھے وہ کوئی اچھی عورت نہیں لگی تھی، اس نے بیزاری سے کہا۔ اس کی نحوست کے سبب آج ہم تھانے میں ہیں، کاش اس کا منحوس قدم ہمارے گھر میں نہ پڑا ہوتا۔ میں نے کہا، تم ڈنگروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں بھابر پور جاتے رہتے ہو، گوجرا وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کو واپس اس کے گاؤں پہنچا دیتے۔ میں یہی کرتا جناب، اس کے لہجے میں مکاری کی آمیزش تھی، پر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے پڑوسی سخاوت علی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے گھر میں مشکوک افراد کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے بولا، سخاوت تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے، پھر اس سے ہماری دشمنی بھی چل رہی ہے، وہ ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ صرف ایک سخاوت علی کی بات نہیں ہے بدری، پنڈ کے اکثر لوگوں کی رائے تمہارے خلاف ہے، لوگوں کو تو باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ دراصل یہ سارا پراپیگنڈا سخاوت ہی نے کر رکھا ہے، ادھر عدالت میں مقدمہ بھی کر دیا اور پنڈ میں ہمیں بدنام بھی کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہمارے گھر میں اوباش قسم کے لوگ آتے ہیں، اور یہ کہ میں عورتوں کا کاروبار کرتا ہوں، حالانکہ میں تو ڈھور ڈنگروں کا کاروبار کرتا ہوں۔ سخاوت علی نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ بدری کو سخاوت علی کے بارے میں حد سے زیادہ بدگمانی تھی، اور اس کی یہ بدگمانی مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے بدری سے پوچھا، سخاوت علی تمہارے متعلق ایسی باتیں کیوں اڑاتا پھرتا ہے؟ وہ جی، برے آدمی کا کیا بھروسہ، اس نے کہا۔ دراصل اس نے کسی سے بنا کر تو رکھی نہیں، غیر تو کیا اپنے بھی اس کے گھر نہیں آتے، اب میرے گھر میں اگر پرونے آتے جاتے ہیں تو اسے کیا تکلیف ہے؟ بدری سخاوت علی کا جو نقشہ کھینچ رہا تھا، سخاوت اس سے قطعی مختلف تھا۔ میں اس سے مل چکا تھا، پولیس کی ملازمت نے مجھے اچھا خاصا مردم شناس بنا دیا تھا، مجھے یقین تھا کہ سخاوت علی ایک سیدھا سادہ اور بے ضرر سا انسان تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں بدری دیکھنے میں خاصا مشکوک نظر آتا تھا، اور اس کی باتوں میں بھی جوڑ توڑ اور داؤ پیچ کی جھلک ملتی تھی۔ میں نے کہا، بدری، 10 دن پہلے جو عورت تمہارے گھر میں آ کر ٹھہری تھی، جانتے ہو اس کا حشر کیا ہوا؟ مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا۔ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے بدری، میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ قتل؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، رضیہ عرف رجو کو واقعی قتل کیا گیا ہے، اور قتل بھی اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کی روح سسک اٹھی ہوگی، اس کو بڑے صفاقانہ انداز میں پامال کیا گیا ہے بدری، میں اس کے قاتلوں اور عزت کے لٹیروں کو عبرتناک سزا دلواؤں گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ میں نے آخری بات بدری کو ٹٹولنے کے لیے کہی تھی۔ وہ ایک دم پریشان سا نظر آنے لگا، جلدی سے بولا، میرا کیا قصور ہے سرکار، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی پتا چل جائے گا، ذرا متوفیہ کے وارثوں کو تو آ جانے دو، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ تم ہمیں اصل مجرموں تک پہنچاؤ گے؟ میں کسی کو نہیں جانتا تھانے دار صاحب، اسے میرے حوالے کریں ملک صاحب، شیر محمد نے کہا۔ بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا، میں نے کہا۔ اس کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں ضرور زحمت دوں گا شیر محمد، پہلے فدا حسین کو واپس آ جانے دو۔ بدری کے چہرے پر خوف کے بادل منڈرانے لگے۔ میں نے کہا، بدری، متوفیہ کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے وہ یا تو تمہارے گھر میں ہوا ہے یا پھر آس پاس کے علاقے میں کہیں ہوا ہے۔ اگر تم اس بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے بتا دو، ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ مجھے کچھ نہیں پتا جناب۔ آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھگیانے لگا۔ ہمیں تو صبح پتا چلا تھا کہ رجو گھر سے چلی گئی تھی، تم اتنے بے خبر سوتے ہو کہ تمہیں تمہاری پرہونی خاموشی سے نکل گئی اور پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے کہا، کیا تم اپنے گھر کا بیرونی دروازہ بند نہیں کرتے یا وہ دیوار پھلانگ کر چلی گئی تھی؟ دروازہ تو میں خود بند کرتا ہوں جناب، لیکن اس دن اتفاق سے میں تالا لگانا بھول گیا تھا، بس اندر کی کنڈی لگی ہوئی تھی، وہ اس کنڈی کو کھول کر چلی گئی۔ اچھی طرح سوچ لو بدری، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات جھوٹ نکلی تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، آپ بلا شک یعنی بے شک میری چمڑی کے جوتے بنا لیں اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو تو۔ میں نے محسوس کیا یا تو وہ واقعی بے گناہ تھا یا پھر عادی مجرم تھا اور اپنے سینے میں ہزاروں بھید چھپائے بیٹھا تھا۔ میں نے اچانک ایک غیر متوقع سوال کیا، بدری، یہ رسہ گیری کب سے کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اور پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، میں رسہ گیر نہیں ہوں،
मैंने कभी चोरी के जानवरों का सौदा नहीं किया। मैं आपको सारे व्यापारियों के नाम बताता हूँ, आप उनसे पूछ लें। जरूरत पड़ी तो उनसे भी पूछ लेंगे, मैंने कहा। अगर कोई रिपोर्ट मवेशियों की चोरी की हमें मिली तो सबसे पहले तुम्हें ही रगड़ा देंगे। आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं जनाब, वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने हेड कांस्टेबल शेर मोहम्मद से कहा, शेर मोहम्मद, इसे ले जाकर हवालात में डाल दो। फिदा हुसैन आ जाए तो इससे बात करेंगे। शेर मोहम्मद जारहाना अंदाज में बदरी की जानिब बढ़ा तो बदरी मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, जनाब, जो गल बात करनी है अभी कर लें और हमें घर जाने दें। मेरी अम्मा बूढ़ी है और मेरी घरवाली भी आजकल बीमार शिमार रहती है। हवालात में तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। शेर मोहम्मद ने कहा, ओए खोते दे पुत्र, मलिक साहब के आगे जबान चलाता है, चलो आगे लगो। इसके साथ ही बदरी को एक धक्का दिया। बदरी ने इमदाद तलब नजरों से मेरी जानिब देखा। मैंने कहा, बदरी, जिस माँ को तुम बूढ़ी कह रहे हो वो तो खुद को जवान औरतों से भी ज्यादा जवान साबित करने पर तुली हुई है। तुम फिक्र ना करो, हवालात में गुजारी हुई एक दो रातों से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और तुम्हारी घर वाली को तो हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसने झूठ बोलकर कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। ये जुर्म काबिले माफी नहीं। बदरी ने मायूसी से मुझे देखा। शेर मोहम्मद ने उसे कॉलर से पकड़कर खींचते हुए कहा, अभी तो तुम्हारे और तुम्हारी अम्मा के सच झूठ का भांडा भी फूटना है बच्चू। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बदरी ने कमजोर सा एहतजाज किया। चलो, झूठ नहीं बोला तो फिर भी कुछ खिदमत शिदमत का हमें भी मौका दो, शेर मोहम्मद ने तंजिया लहजे में कहा। सुना है तुम्हारे घर में बहुत मेहमान शहमान आते रहते हैं। ऐसे मेहमान नवाज खानदान को तो दो रातें अपने पास रखकर हमें दिली मुसर्रत होगी। शेर मोहम्मद, मैंने अपने हेड कांस्टेबल को मुखातिब किया, अभी खसूसी खातिरदारी की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, मैं समझता हूँ। शेर मोहम्मद बदरी को लेकर मेरे कमरे से निकल गया तो मैं सोचने लगा, अगर बदरी वाकई मुतवफिया रजिया को पेश आने वाले हादसे के बारे में कुछ नहीं जानता और उस बदबख्त की बर्बादी आमेज मौत में उसका कोई हाथ नहीं है, तो फिर वो कौन से हालात थे जिनका शिकार होकर वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। करमू मछेरे को मुतवफिया रज्जो की लाश सुबह 6 बजे दिखाई दी थी। हमारे कस्बे से मौजा फतेहपुर का फासला लगभग 15 मील था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफिया की मौत सुबह 3 और 4 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। अगर रज्जो की लाश को फतेहपुर के इलाके ही से दरिया में फेंका जाता तो इसका मतलब ये था कि उसे तकरीबन 4 बजे दरिया बुर्द किया गया था, यानी उसकी मौत के फौरन बाद उसे बरहना तन दरिया की लहरों के सुपुर्द किया गया था। एक बात का तो मुझे पूरा यकीन था कि रज्जो की बेहुरमती करने वाले दरिंदों का ताल्लुक मौजा फतेहपुर या उसके आसपास के इलाके से था। मैंने फैसला किया कि दूसरी सुबह जाकर वारदात के मुतवक्का इलाके का सर्वे करूंगा और फतेहपुर के चौधरी से भी मुलाकात करूंगा। मज़कूरा चौधरी हक नवाज खासा वखरी टाइप का चौधरी था। उसके बारे में मुझे जो खबरें मिलती रहती थी उनके मुताबिक वो एक जालिम, जाबर और बड़ा ओखा चौधरी था। एक दो मरतबा हमारे दरमियान खासी तल्ख कलामी भी हो चुकी थी। मुझे एक डाकू की तलाश थी। मेरी मालूमात के मुताबिक वो डाकू चौधरी हक नवाज की पनाह में था। दूसरे रोज मैं हवालदार बहादुर अली के साथ लेकर फतेहपुर पहुंच गया था। थाने से आते हुए मैंने एएसआई अब्दुल रहमान को खसूसन हिदायत कर दी थी कि हवालातियों का ख्याल रखे और उन्हें खाने पीने को बस इतना ही दिया जाए कि वो जिंदा रहें। हम फतेहपुर पहुंचे तो सूरज सर पर आ चुका था। मैंने चौधरी के पास जाने से पहले सोचा, खुद ही घूम फिर कर दरिया के किनारे का जायजा लेना चाहिए। इस वक्त हम बाकायदा वर्दी में थे। हमने घोड़ों को घने दरख्तों की छांव में बांध दिया और अपने काम में मसरूफ हो गए। फतेहपुर गांव से बाहर निकले तो दरिया के साथ साथ संतरे के बागात थे जो यकीनन चौधरी हक नवाज की मलकियत थे। उन बागात के अंदर एक डेरा भी बना हुआ था। वो डेरा नीची छतों वाले 3 कमरों पर मुश्तमिल था। दरिया की दूसरी जानिब हड़प्पा का मज़ाफ़ाती इलाका था जो ज्यादातर देहातों पर मुश्तमिल था, जो एक दूसरे से खासे फासले पर वाक़या थे। दरिया के साथ साथ ताहद्दे निगाह लहलहाते हुए सब्ज खेत अपनी बहार दिखा रहे थे। मैंने पहली नज़र में ही अंदाज़ा लगा लिया कि दूसरे किनारे से लाश फेंकने के इम्कानात ना होने के बराबर थे, जबकि संतरे के बागात वाला डेरा मेरे जहन में नक्श होकर रह गया। जो हालात रज्जो को पेश आए थे, इस किस्म की वारदातों के लिए ऐसे डेरे आइडियल मुकामात होते हैं। हम डेरे की जानिब बढ़ने का इरादा कर ही रहे थे कि सामने से एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे 2 और घोड़े भी दौड़ते हुए आ रहे थे।
अगले घोड़े के सवार को मैंने एक नज़र में पहचान लिया था। वो इस गांव का चौधरी हक नवाज था। उसका ऊंचा शिमला दूर ही से नुमाया नजर आ रहा था। वो तीनों घुड़सवार गांव से निकलकर हमारी जानिब आ रहे थे। हमारे करीब पहुंचकर वो रुक गए। चौधरी हक नवाज ने तंजिया लहजे में कहा, थानेदार जी, इधर हमारे पिंड में क्या जासूसियां हो रही हैं? मैंने जवाब दिया, जब जासूसी मुकम्मल हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा चौधरी साहब। अभी तो हम जरा इस डेरे का जायजा ले रहे हैं। ये मेरा डेरा है। आप किस किस्म की सुनगुन लेने आए हैं? मैंने कहा, 9-10 दिन पहले हमें दरिया से एक नौजवान औरत की लाश मिली थी। कराइन से जाहिर होता है कि वो लाश यहीं से दरिया में फेंकी गई थी। आपको गलत फहमी हुई है मलिक जी। यहाँ किसी औरत का कत्ल नहीं हुआ। वो रोबदार आवाज में बोला। आपके पास क्या सबूत है कि लाश को इधर ही से दरिया में डाला गया था? सबूत भी मिल ही जाएगा, मैंने चौधरी हक नवाज की आंखों में देखते हुए कहा। हमें पता चल चुका है कि मुतवफिया इसी गांव के एक घर में रह रही थी। ओ, उसने हकारत आमेज अंदाज में कहा। मुझे लोगों ने बताया है कि आप 2-3 दिन पहले भी यहाँ आए थे और यहाँ के एक वसनेक बदरी की बीवी को खूब हिरासा कर गए थे। फिर कल आपके भेजे हुए बंदों ने बदरी की माँ और बीवी को बदरी समेत गिरफ्तार कर लिया है। मैं चंद रोज के लिए खानेवाल गया हुआ था, वरना आपको ये कार्रवाई ना करने देता। अभी थोड़ी देर पहले मैं बदरी एंड कंपनी को छुड़ाने थाने जाने ही वाला था कि मेरे आदमियों ने बताया कि आप इधर डेरे को सूंघते फिर रहे हैं, इसलिए मैं इधर भी आ निकला। चौधरी का तवील मुकालमा खत्म हुआ तो मैंने कहा, बदरी एंड कंपनी तो अब आसानी से नहीं छूटेगी चौधरी साहब, समझ लें वो तो लंबे गए। चौधरी ने मूंछों को ताव देते हुए मुझे गजबनाक अंदाज में घूरा और सनसनाते हुए लहजे में कहा, सोच लें मलिक जी, आपने बड़ी गलत जगह हाथ डाला है। मैंने खूब सोच समझकर ही हाथ डाला है चौधरी साहब, मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वो बोला, चौधरी हक नवाज से मत्था लगाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप धमकी किसी और को जाकर दें चौधरी साहब, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं इन गीदड़ भभकियों में आने वाला नहीं। मेरे लहजे ने उसकी चौधराहट को सुलगा दिया था। वो गुर्रा कर बोला, आपको गवर्नमेंट ने वर्दी इसलिए नहीं दी कि बेगुनाहों को पकड़कर थाने में डाल दें? मैं आपकी शिकायत ऊपर पहुंचाऊंगा। चौधरी, मैंने तमाम लिहाज और मुरव्वत को बालाए ताक रखते हुए कहा, मैंने कभी किसी बेगुनाह और बेकसूर को खामखा परेशान नहीं किया। बदरी और उसके घर की औरतें कानून की नज़र में मशकूक हो चुकी हैं। बदरी की बीवी ने कानूनी राह में रुकावट डालने और तफ्तीश को गलत रुख पर मोड़ने की कोशिश की। जब तक मुजरिम की गर्दन तक मेरे हाथ नहीं पहुंच जाते, वो तीनों हवालात में ही रहेंगे और मुझे यकीन है कि वो इस सिलसिले में बहुत मुआविन साबित होंगे। मैं फिर कहूंगा, क्या आपने किसी गलत फहमी की बिना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है? वो कदरे नरम लहजे में बोला, आपके हक में यही बेहतर है कि उन्हें छोड़ दें। मैं अपने फराइज से पूरी तरह वाकिफ हूं चौधरी, मैंने बदस्तूर तुर्श लहजे में कहा। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। अगर तुमने तफ्तीश के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो मैं कोई रो रियायत नहीं करूंगा। मेरे अंदाज ने चौधरी की अना पर कारी जरब लगाई थी। वो फुनकार कर बोला, मलिक जी, ये मत भूलें कि आपको गवर्नमेंट जो तनख्वाह देती है उसमें हमारा पैसा भी शामिल होता है। वो कैसे? मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। वो बोला, हम बड़े बड़े चौधरी, नंबरदार और जमींदार हुकूमत को जो सालाना मालिया यानी लगान देते हैं, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें उसी से अदा की जाती हैं। बात खत्म करते ही उसने गर्दन अकड़ाई। मैंने तमस्कराना अंदाज में पूछा, तो आप ये जितलाना चाहते हैं कि हम आपके जर खरीद गुलाम हैं? वो रौनक से बोला, आप जो जी चाहे समझते फिरें, मैंने तो हक सच बात की है। मैंने बहस के सिलसिले को दराज होने से बचाने के लिए कहा, तो जनाब चौधरी हक नवाज, अपने इस नौकर को इजाजत दें तो मैं जरा डेरे का अंदरूनी जायजा ले लूं। क्यों? वो बिफरे हुए अंदाज में बोला। मैंने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि यह डेरा अंदर से कैसा है, यहाँ कौन कौन रहता है और क्या क्या करता है। ये डेरा जैसा बाहर से नजर आता है, अंदर से भी वैसा ही है, चौधरी ने बदस्तूर उखड़े हुए लहजे में बताया। इसके अंदर मेरा एक मुलाजिम खास बाशु रहता है, जो बागात की देखभाल भी करता है और दूसरे काम भी, बस। या और कुछ? इसका मतलब यह है कि आप कानून के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं एक कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूं और डेरे की मुकम्मल तलाशी मेरी तफ्तीश में शामिल है। आप बड़े शौक से तलाशी लें। वो तंजिया अंदाज में हंसा, फिर बोला, लेकिन खाली खोली नहीं, पहले अदालत से सर्च वारंट लेकर आएं। चौधरी साहब, आप खुद को मशकूक अफराद में शामिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो एक असूल की बात की है।
میں نے کہا سوچ لیں ابھی بھی وقت ہے، میں اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصول کی اس جنگ میں آپ خود کو ایسی مصیبت میں پھنسا لیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے۔ میں نے تو سب سوچ رکھا ہے، وہ پرغرور لہجے میں بولا۔ اب سوچنے کی باری آپ کی ہے، آج رات کو بدری اور اس کی بیوی اور ماں اپنے گھر پہنچ جانے چاہیے، ورنہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا ورنہ کون سی قیامت آ جائے گی؟ ورنہ میں آپ کی رپورٹ اوپر تک پہنچا دوں گا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا اوپر والوں میں صرف میں ایک ذات سے ڈرتا ہوں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن رات اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں لگا رہتا ہوں، اور وہی ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس پر میرا پختہ ایمان ہے۔ باقی سب اوپر والے ایک دن نیچے آ جاتے ہیں اور پھر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ وہ زوم آئینی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا ملک جی جب یہ کلف لگی وردی اور پیٹی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ میں نے اس کی لغو دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چودھری مجھے پتہ چلا ہے کہ جس بدری کی تم حمایت کرتے ہو وہ عادی رسا گیر ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ میں نے کہا اور میری معلومات کے مطابق بدری عورتوں کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔ آپ کی حمایت کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اس کے پشت پناہ ہیں۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ واضح طور پر وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے کہا، خدا حافظ چودھری حق نواز، اب سرچ وارنٹ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، میں پوری حویلی کی تلاشی لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ ہمارے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا، لیکن وہ مجبور تھا۔ ہم اس کی رعایا نہیں تھے۔ ہم سے عداوت اپنی جگہ، لیکن وہ یوں کھلم کھلا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی اکڑ فون دھمکیوں اور ڈراووں تک ہی محدود تھی۔ ہم تھانے پہنچے تو سورج اپنے سفر کے اختتام پر تھا۔ ایس آئی فدا حسین ابھی گوجرا سے واپس نہیں آیا تھا۔ چودھری حق نواز سے ہونے والی گفتگو نے میرا موڈ انتہائی خراب کر دیا تھا۔ میں نے واپسی کے سفر کے دوران میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس مرتبہ چودھری کو ایسی نتھ ڈالوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ایک اے ایس آئی کو ساری صورتحال سمجھانے کے بعد میں گھر چلا گیا۔ چودھری حق نواز کے رویے نے میرے اس یقین پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی کہ متوفیہ رجو کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ اسی ڈیرے پر پیش آیا تھا جہاں اس کے سنترے کے باغات تھے اور جہاں ان باغات کا رکھوالا ہاشو رہتا تھا۔ اس اعتبار سے چودھری کا ملازم خاص ہاشم عرف ہاشو بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ دوسرے روز میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جا کر ساری صورتحال کی وضاحت کر دی۔ علاوہ ازیں علاقہ ایس پی اور ڈپٹی کمشنر سے مل کر انہیں اپنی اب تک کی کارکردگی سے آگاہ کیا اور تفتیش کے سلسلے میں درپیش مشکلات کا ذکر کیا۔ انہوں نے میری کوششوں کو سراہا اور مزید ہر نوعیت کی کارروائی کی اجازت دے دی۔ واپسی پر میں نے عدالت سے بدری کے گھر اور چودھری حق نواز کے ڈیرے کی تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لیے۔ میں واپس تھانے پہنچا تو ایس آئی فدا حسین زخمی چیتے کے مانند تھانے کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ پھٹ پڑا، ملک صاحب ان حرام زادوں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں چکر دیا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ فدا حسین میرے ساتھ ہی اندر آ گیا، پھر بولا آپ مجھے اجازت دیں اس بڈھی ڈائن کو… اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو فدا حسین، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ ملک صاحب ادھر چک 333 جیم بے میں رضیہ نام کی صرف 3 عورتیں ایسی ہیں جن کی عمریں 18 اور 25 سال کے درمیان ہیں، اور وہ تینوں اپنے گھروں میں راضی خوشی زندہ سلامت ہیں۔ متوفیہ کی تصویر کو کسی نے نہیں پہچانا۔ کئی معتبر لوگوں نے بتایا ہے کہ متوفیہ رجو کا اس چک سے کوئی تعلق نہیں۔ بڈھی نذیرہ کے اس جھوٹ نے مجھے کھولا کے رکھ دیا۔ میرے تن بدن میں آگ سی بھر گئی۔ میں غصے میں اٹھا اور حوالات میں پہنچ گیا اور پھر نذیرہ کو کھری کھری سنانے کے بعد کہا، میں عورتوں پر تشدد کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن تمہارے جھوٹ نے تمہیں برے سے برے سلوک کا مستحق ٹھہرا دیا ہے۔ بولو میں سختی کا آغاز کہاں سے کروں؟ وہ ڈھٹائی سے بولی، میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا، رضیہ نے مجھے جو کچھ بتایا تھا میں نے وہی کہا ہے۔ جھوٹ اس سات خصمی نے بولا ہوگا جس سے ہمدردی کر کے ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ اگر کوئی سزا دینا ہی ہے تو اسی نامراد رجو کی بچی کو جا کر دیں، ہم پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ فدا حسین تیش کے عالم میں نذیرہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ وہ میری گرفت میں کسمسا کر بولا، ملک صاحب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے،
آپ مجھے اجازت تو دے کر دیکھیں، میں اس بوڑھی گھوڑی کو، میں نے متحمل لہجے میں کہا، یہ سچ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن میرے پاس لاتوں سے بھی زیادہ مؤثر طریقہ موجود ہے۔ وہ کیا ملک صاحب؟ فدا حسین نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شیر محمد فوراً حاضر ہو گیا۔ اس نے سلوٹ کرنے کے بعد مؤدب لہجے میں کہا، جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، شیر محمد خدا نے تمہاری سن لی ہے۔ میں کل صبح تک کے لیے 3 حوالاتیوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میں ان کی زبانی سچ سننا چاہتا ہوں، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ایک دم سمجھ گیا ہوں جناب۔ شیر محمد کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں، کل جب آپ پوچھ گچھ کریں گے تو وہ تینوں ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج اٹھیں گے۔ شیر محمد اپنے فیلڈ کا اسپیشلسٹ تھا۔ مجرموں کی زبان کھلوانے کے وہ 101 گر جانتا تھا۔ عام قسم کے مجرم تو اس کی شکل دیکھ کر ہی لرزنے لگتے تھے۔ وہ ہٹا کٹا اور جلاد صورت پولیس اہلکار تھا۔ میں نے کہا، شیر محمد حوالاتیوں میں 2 زنانیاں بھی ہیں، تم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے؟ نہ جی ملک صاحب، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میری کیا مجال جو نامحرم بیبیوں کو ہاتھ بھی لگاؤں؟ ان کو تو میں نفسیاتی مار ماروں گا۔ شاباش، میں نے توصیفی انداز میں کہا، اور بدری کے بھی ہڈ گڈ سلامت رہنے چاہیے، بس زبان کا تالا کھل جائے۔ وہ فخریہ انداز میں بولا، ایسا ہی ہوگا جناب۔ اس ڈنگر چور کو تو میں گجی یعنی اندرونی مار ماروں گا۔ آپ تو میرے فن کا مظاہرہ کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ تم واقعی ایک سچے فنکار ہو۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور کھٹاک سے سلوٹ مارنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کو مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے انسانیت سوز طریقے بھی اپنانے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھار بے گناہ لوگ بھی اس رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہماری مجبوری یا بالفاظ دیگر تفتیش کا حصہ ہے۔ دن رات ہمارا واسطہ زیادہ تر جرائم پیشہ افراد سے ہی پڑتا ہے، اور یہ چھٹے ہوئے لوگ اتنے سیدھے سادے نہیں ہوتے کہ گرفتار ہونے کے فوراً بعد دست بستہ عرض کریں کہ حضور آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں، ہم آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سا جرم کب اور کیسے کیا ہے، اور بس ہماری پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد سزا دلوائی جائے۔ شیر محمد کے جانے کے بعد میں نے ایس آئی فدا حسین کو بتایا، میں عدالت سے بدری کی خانہ تلاشی کے وارنٹ لے آیا ہوں۔ اگر شیر محمد کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ہم کل موضع فتح پور جائیں گے۔ ٹھیک ہے، فدا حسین نے کہا، آپ بتا رہے تھے کہ وہاں کا چودھری حق نواز تفتیش میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ میں نے اس کا بھی پورا انتظام کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب یہ کیس حل ہونے کے قریب تر ہے انشاءاللہ، میں نے پورے یقین سے کہا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو ایس آئی فدا حسین ابھی پہنچا نہیں تھا۔ میں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر فتح مندی کے آثار دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے پوچھا، شیر محمد حوالاتیوں نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں ملک صاحب، وہ پرمسرت لہجے میں بولا، یہ بدری بس اوپر ہی سے گینڈا نظر آتا ہے، اندر سے تو بالکل بکری ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا تھا تم نے؟ شیر محمد نے بتایا، جناب میں نے اس کے رات کے کھانے میں نیند آور دوا ملا دی تھی، پھر اس نے بس اتنا کیا کہ چھت میں لگے ہوئے کڑوں سے اس کے سر کے بال باندھ دیے، اس طرح کہ وہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ بدری گزشتہ 2 راتوں سے بھی ٹھیک طرح سو نہیں سکا تھا، بس یہ معمولی سی سزا اس جیسے تنو مند کے لیے قیامت بن گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شیر محمد کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے استفسار کیا، اور ان عورتوں کا کیا حال ہے؟ وہ بھی پٹڑی پر آ گئی ہیں اور انہوں نے سب کچھ بک دیا ہے، شیر محمد نے بتایا۔ میں نے پانی میں پیشاب آور دوا ملا کر انہیں پلا دی اور پھر ان کے باتھ روم جانے پر پابندی لگا دی۔ وہ دوسری جانب بدری کی چیخ و پکار نے ان پر نفسیاتی اثر ڈالا اور مجبوراً انہیں زبان کھولنا ہی پڑی۔ دیکھا آپ نے، جب تک ہم ان تینوں سے شرافت کی زبان میں پوچھ گچھ کرتے رہے تھے تو انہوں نے ہمیں کتنے چکر دیے۔ جب ہم نے انہیں اپنے آزمودہ ہتھ کنڈوں سے گزارا تو وہ راہ راست پر آ گئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے اور بعد ازاں میرے سوالات کے جواب میں بدری، سغرا اور نذیرہ نے جو بیان دیا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بدری عورتوں کا بیوپاری تھا۔ اس مذموم کاروبار میں اس کی بیوی سغرا اور بڈھی ماں نذیرہ بھی برابر کی شریک تھیں۔ در حقیقت نذیرہ بدری کی ماں نہیں تھی۔ ایک اتفاق نے نذیرہ کو دونوں میاں بیوی سے ملا دیا تھا۔
بدری پہلے کسی اور گاؤں میں رہتا تھا اور اس لیے فتح پور کے باسی نذیرہ کو اس کی ماں ہی سمجھتے تھے۔ بدری جن عورتوں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا تھا، ان میں زیادہ تر گھروں سے بھاگی ہوئی یا اغوا کی گئی ہوتی تھیں۔ وہ چند روز تک ایسی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھتا، پھر آگے کسی دوسری پارٹی کے ہاتھ بڑھا دیتا۔ وہ یہ کام اتنی صفائی سے اور مربوط انداز میں کرتا تھا کہ اس کے چنگل میں پھنسی ہوئی بد نصیب عورت کو احساس تک نہیں ہو پاتا تھا۔ نذیرہ اس سلسلے میں اس کی معاون خصوصی تھی۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر میں رہتی، اور جہاں بھی کوئی بے آسرا اور مصیبت زدہ عورت نظر آتی، اسے اپنی ہمدردی اور محبت کا فریب دے کر اپنے ساتھ لے آتی تھی۔ وہ جب بھی گاؤں سے باہر جاتی تو یہی بہانہ کرتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی شاداں سے ملنے پیر محل جا رہی ہے۔ شاداں بھی دراصل ایک فرضی کردار تھا۔ چودھری حق نواز بدری کی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ بدری اس کاروبار کے استحکام کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ چودھری کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتا تھا۔ خاص مواقع پر ذریعہ آمدنی کی بھی پیشی ہو جاتی تھی، جو بعد میں اتنی صفائی سے آگے بڑھا دی جاتی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ چودھری ہر مصیبت میں بدری کی بھرپور مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ بدری نے دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ساتھ ہی مویشیوں کا کاروبار بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ رضیہ عرف رجو نذیرہ کی دریافت تھی۔ وہ اسے چیچا وطنی کے ریلوے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں پریشان حال بیٹھی ہوئی ملی تھی۔ نذیرہ کی تجربہ کار اور جہاں دیدہ نظروں نے تاڑ لیا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، وہ اس کے پاس چلی گئی۔ پھر اپنی مکارانہ گفتگو سے اس نے رضیہ سے سب کچھ اگلوا لیا۔ رضیہ نے نذیرہ کو بتایا کہ میری شادی وٹے سٹے میں ہوئی ہے، لیکن شادی کے دوسرے ہی روز سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اختلافات کی خلیج اتنی بڑھتی گئی کہ میں روٹھ کر میکے چلی گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ نذیرہ نے ٹٹولا۔ غلطی میری نہیں تھی بلکہ صفدر کی تھی، رضیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ صفدر حسین رضیہ کے شوہر کا نام تھا۔ میں بے قصور تھی اور وہ قصوروار۔ میں اس کا قصور بھی معاف کر دیتی، لیکن وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مجھ پر شیر ہو گیا اور آئے دن مار پیٹ کرنے لگا۔ نذیرہ اس کی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے خامن میں ایسی کون سی نااہلی تھی میری دھی؟ رضیہ نے گردن جھکا لی۔ نذیرہ نے اس کے مجروح دل پر اپنی محبت کا مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ میری دھی، مجھے تم اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ نذیرہ کا دام فریب اتنا سکون بخش تھا کہ رضیہ پوری طرح اس کی گرفت میں آ گئی۔ صفدر حسین میرے قابل نہیں تھا، بلکہ وہ کسی بھی عورت کے قابل نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اس نے آئے دن مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کی ہزار کمزوریوں کے ساتھ نباہ کر لیتی، لیکن اس نے جس انداز میں مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا، وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ نذیرہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے قصاب بکرے کو ذبح کرنے کے لیے گرانے سے پہلے اس کی پشت سہلاتا ہے۔ جب سسرال کی فضا میں سانس لینا میرے لیے دوبھر ہو گیا تو میں لڑ جھگڑ کر میکے آ گئی، رضیہ نے کہنا شروع کیا۔ لیکن یہاں بھی کسی نے میرے درد کو محسوس نہیں کیا اور مجھے زبردستی واپس صفدر حسین کے قید خانے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ عقوبت خانے میں دھکیل دیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا رجو، نذیرہ نے کہا۔ تم صفدر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیتی، طلاق لے لیتی اس بدبخت سے۔ رضیہ نے شکستہ لہجے میں بتایا، میں نے اس پہلو پر بھی سوچا تھا، لیکن میرے بھائی شوکت علی، صفدر حسین کے سالے اور بہنوئی، اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ایسا چاہا تو وہ میرے ٹکڑے زمین میں دبا دے گا۔ تمہارے والدین نے کوئی حمایت نہیں کی؟ نذیرہ نے پوچھا۔ کئی مجبوریاں تھیں، رضیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ والدین بوڑھے اور بے کس تھے، گھر میں بھائی شوکت علی کا حکم چلتا تھا۔ دوسری مجبوری یہ تھی کہ اگر میں صفدر سے طلاق لے لیتی تو شوکت علی کو بھی اپنی بیوی اور صفدر کی بہن نسیم کو طلاق دینا پڑتی۔ وٹا سٹا ایک ایسی ہی لعنت ہے جس سے ایک گھر کے اثرات دوسرے گھر کو بھی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تیسری اور سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے مسائل کو کھل کر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ تم سچ کہتی ہو بیٹی، نذیرہ اسے پوری طرح شیشے میں اتار چکی تھی۔ عورت کے دکھوں کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اللہ پاک نے عورت کی زبان پر شرم و حیا کے ایسے تالے لگا دیے ہیں کہ وہ اپنے اندرون کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ کل رات بھائی شوکت علی نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، رضیہ نے گلوگیر لہجے میں بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم جس گھر میں بیاہ کر گئی ہو، اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا۔ میں پوری رات روتی رہی،
اور صبح ہونے سے پہلے میں ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے مختصر سا سامان ایک پوٹلی کی صورت باندھا اور سب کو سوتا چھوڑ کر ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ تو تم ساہیوال کی رہنے والی ہو؟ نذیرہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ساہیوال شہر میں رہتی ہو یا آس پاس کسی گاؤں دیہات میں؟ رضیہ نے جواب دیا، شہر میں۔ چیچا وطنی کیا سوچ کر اتر گئی ہو؟ ایک مجبوری آڑے آ گئی تھی، رضیہ نے بتایا۔ میرا ارادہ تو مزاروں کی سرزمین ملتان جانے کا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی مزار پر زندگی گزار دوں گی، اللہ سے لو لگاؤں گی اور زندگی یاد الہی میں بتا دوں گی۔ تم کسی مجبوری کا ذکر کر رہی تھی؟ رضیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گاڑی ابھی چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن سے دور ہی تھی کہ میرے ڈبے میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جو میرے محلے ہی کا رہنے والا تھا۔ وہ دوسرے ڈبے سے میرے ڈبے میں آیا تھا۔ شاید اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ میں نے فوراً گھونگھٹ نکال لیا اور نیچے دیکھنے لگی۔ وہ شخص ایک سیٹ پر بیٹھ کر بے فکری سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا تھا۔ اتنی دیر میں چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ مسافر اترنے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ شاید اسے آگے جانا تھا۔ میں نے ایک فوری فیصلہ کیا اور مسافروں کی بھیڑ میں گاڑی سے اتر گئی۔ اتنا کہہ کر رضیہ خاموش ہو گئی۔ اب کہنے کو باقی بچا بھی کیا تھا؟ نذیرہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ رضیہ اس کے لیے آئیڈیل شکار تھی۔ اس نے ممتا آمیز لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو ماں بن کر بھی دکھاؤں گی۔ میری دھی، مجھے بیٹی کی کتنی آرزو تھی۔ کوئی پیر فقیر مزار اور درگاہ نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، اور اب بڈھے بارے بیٹھے بٹھائے اللہ نے جوان بیٹی دے دی۔ تم بے فکر ہو جاؤ بیٹی، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی۔ رضیہ اس چال باز بڑھیا کی باتوں میں آ گئی۔ اس میں رضیہ سے زیادہ قصور ان حالات کا تھا جس کا وہ شکار تھی۔ نذیرہ بذریعہ بس رضیہ کو چیچا وطنی سے کمالیہ لے گئی، پھر وہاں سے وہ دونوں موزہ فتح پور پہنچ گئیں۔ بدری کو جب پتا چلا کہ نووارد مہمان کنواری ہے تو فرط مسرت سے اس کی باتیں از مشرق تا مغرب پھیل گئیں۔ گویا کاروباری زبان میں رضیہ اس کے لیے سچا دانہ تھی۔ بدری کی پہلی اور آخری کوشش یہ تھی کہ یہ سچا موتی چودھری حق نواز کی انگوٹھی کا نگینہ نہ بن جائے۔ اسی وجہ سے اس نے رضیہ کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی گاؤں والوں نے رضیہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ سب کا خیال یہی تھا کہ نذیرہ کے ساتھ اس کی بیٹی پیر محل سے آئی ہوگی۔ ان کے ناروا رویے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے گھر آنا جانا قدرے کم کر دیا تھا، اور یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ چودھری حق نواز رضیہ کی آمد سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ منتظر تھا کہ بدری اسے خوشخبری سنائے، لیکن جب بدری کی جانب سے مکمل سکوت طاری رہا تو دوسرے دن چودھری نے اسے اپنی حویلی میں بلا لیا۔ بدری، اس مرتبہ تمہاری جو بہن پیر محل سے آئی ہے، اسے سلام کروانے ہمارے پاس نہیں لاؤ گے؟ چودھری کا لہجہ دھیما تھا، مگر اس میں ہزاروں زہریلے سانپوں کی پھنکاریں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ بدری سر تپا لرز کر رہ گیا۔ جی جی چودھری صاحب، الفاظ اس کی زبان سے جدا ہونے پر آمادہ نہیں تھے۔ آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے، اس مرتبہ تو حرام زادے، تخم خنزیر! چودھری کی قہر آلود آواز نے بدری کی زبان کو بریک لگا دیے۔ مجھے مغالطہ ہوگا؟ وہ اپنی چھاتی کو ٹھوکتے ہوئے بولا۔ اوئے ماں کے یار، چودھری حق نواز کو مغالطہ ہوگا؟ میں تو وہ شکرا ہوں جو فضا کو سونگ کر شکار کی سمت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی چودھری صاحب۔ بدری تھر تھر کانپنے لگا۔ چودھری حق نواز ایک ظالم اور جابر چودھری تھا، اور اس حقیقت کو گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ خونخوار لہجے میں بدری سے پوچھ رہا تھا، اپنی بہن کا تعارف کب کروا رہے ہو؟ بدری کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ جب جب حکم کریں چودھری صاحب، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ آج رات ڈیرے پر پہنچا دو اسے، چودھری نے نشیلے لہجے میں کہا۔ میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، ان کی ضیافت کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ بڑا خیال رکھتے ہیں وہ بھی میرا۔ میں ایسا ہی کروں گا سرکار، بدری نے کسی وفادار کتے کی مانند دم ہلاتے ہوئے کہا۔ رجو آپ کے ڈیرے پر پہنچ جائے گی۔ ایک لمحے کو چودھری نے کچھ سوچا، پھر بولا، میں ہاشو کو بھیج دوں گا۔ وہ کتنے بجے تک سو جاتی ہے؟ 10 بجے تک سو جاتی ہے، بدری منمنایا۔ ٹھیک ہے، چودھری نے مطمئن انداز میں کہا۔ ہاشو 12 بجے آئے گا۔ اس کے پاس سنگھانے والا رومال بھی ہوگا۔ کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھ گیا جناب، وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اب تم جاؤ اور رات کا انتظار کرو، چودھری نے حکمیہ انداز میں کہا، اور زیادہ فکر نہ کرو، لڑکی صبح تمہیں واپس مل جائے گی۔ کہیں آگے بڑھا دینا۔
بدری منہ لٹکائے حویلی سے چلا آیا۔ اسی رات پر اسرار انداز میں رضیہ عرف رجو کو چودھری حق نواز کے ڈیرے پر پہنچا دیا گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں ڈیرے پر پہنچنے والی رضیہ کی زندگی کی وہ رات اتنی طویل ہو گئی کہ اسے سحر دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ بدری نے چودھری حق نواز کے خلاف جتنا کھلا ڈھلا بیان دے ڈالا تھا، اس میں بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ اول تو شیر محمد کی دہشت ہی نے اس کا پتا پانی کر دیا تھا۔ دوسرے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہو جائے تو میں کیس کچھ اس نوعیت کا بناؤں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو۔ تیسری اور آخری وجہ یہ تھی کہ بدری چودھری کی بڑھتی ہوئی دست درازیوں سے بھی عاجز آ چکا تھا۔ حق نواز کی حرص و ہوس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک جانب تو وہ بدری کی آمدنی کا بڑا حصہ ہڑپ کر جاتا تھا اور دوسری طرف اس کے لائے ہوئے ہر دانے پر منہ مار کر اس کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا۔ بدری اپنی کمزور حیثیت کے پیش نظر چودھری سے ٹکر لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے اسے یقین دلایا کہ قانون پوری طرح اس کے ساتھ ہے تو وہ تعاون پر تیار ہو گیا۔ میں نے فوری طور پر ایس آئی فدا حسین کو کیس کی نوعیت کے پیش نظر پوری صورتحال سمجھا کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ساہیوال روانہ کر دیا تاکہ ہیڈ کوارٹر سے شہری حدود کے تمام تھانوں کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ جلد از جلد متوفیہ کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کریں، جو تقریباً نصف ماہ قبل اچانک گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں چودھری حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ کچھ پرانے حسابات بھی چکانے تھے، اسی لیے میں نے اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ بدری وعدہ معاف گواہ بن کر اس کا کچا چٹھا کھول چکا ہے۔ میں نے چودھری پر یہی ظاہر کیا کہ میرا شک بدری اور ہاشو تک ہی محدود ہے۔ دراصل میں چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کرنے کے بعد ہی اسے چھاپنا چاہتا تھا، اور یہ دوسرے روز ہی ہو سکتا تھا کیونکہ فی الحال بر وقت عدالت تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے حوالدار بہادر علی اور نصف درجن آدمیوں کو ساتھ لیا اور فتح پور روانہ ہو گیا۔ اس وقت آنی زیورات سے آراستہ بدری بھی ہمارے ہمراہ تھا۔ ہم نے سب سے پہلے بدری کی خانہ تلاشی لی اور اس کی نشاندہی پر متوفیہ کا سامان برآمد کر لیا۔ اکلوتی پوٹلی میں 2 جوڑے کپڑے اور ایڑی والی سینڈل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جستی ٹرنک میں ایک لیڈیز گھڑی، سونے کی انگوٹھی، طلائی بالیاں اور ساہیوال سے ملتان تک کا ایک ریلوے ٹکٹ بھی برآمد کر لیا۔ بدری نے شرافت سے اعتراف کر لیا کہ وہ تمام چیزیں متوفیہ رضیہ ہی کی تھیں، جو اس نے رضیہ کو ہاشو کے حوالے کرنے سے پہلے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈیرے کا رخ کیا۔ میں اور حوالدار وردی میں تھے۔ میں نے بدری کے گھر کی طرف جاتے ہوئے صرف حوالدار کو اپنے ساتھ رکھا تھا، باقی نصف درجن سادہ لباس اہلکاروں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ڈیرے کے چاروں اطراف پھیل جائیں اور ڈیرے سے باہر نکلنے والے ہر شخص کو گرفتار کر لیں۔ وہ تمام مسلح اہلکار تھے اور لڑائی بھیڑائی کے ماہر بھی۔ یہاں پہنچتے ہی مخبر جھورے نے مجھے بتا دیا تھا کہ ہاشو اس وقت ڈیرے پر ہی ہے۔ میں نے بدری کو حوالدار کے حوالے کیا اور سادہ لباس اہلکاروں کو چوکس رہنے کی تاکید کی اور کانسٹیبل لیاقت علی کے ساتھ ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ کانسٹیبل کبڈی کا بڑا ستھرا کھلاڑی تھا۔ اچانک میری نظر ایک لمبے تڑنگے شخص پر پڑی۔ وہ ایک کمرے سے نکل کر تیزی سے ڈیرے کی پچھلی جانب بھاگا تھا۔ غالباً اس نے میری وردی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ خاصا اجلت میں معلوم ہوتا تھا۔ میرے خیال میں وہ ہاشو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کڑکدار آواز میں اسے للکارا، اوئے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ڈیوٹی ریوالور بھی نکال لیا۔ بھاگنے والے کے قدموں میں ذرا سی بھی سستی نہیں آئی۔ اس نے میری دھمکی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں کانسٹیبل لیاقت علی فارم میں آ چکا تھا۔ اس نے مفرور شخص کے پیچھے دوڑتے ہوئے ایک گونجدار بڑک ماری، ہلا اوئے جوانا، ہوشیار ہو جا۔ میں نے سیٹی بجائی تاکہ باہر والے اہلکار ہوشیار ہو جائیں۔ اس وقت تک مفرور ڈیرے کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ لیاقت علی نے اسے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ گرنے والا سنبھل کر اٹھا۔ لیاقت نے اچھل کر اس کی کمر میں کینچی ڈالنا چاہی، لیکن وہ دراز قد دیوزاد کچھ زیادہ ہی پھرتیلا ثابت ہوا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ہاشم عرف ہاشو ہی تھا اور وہ بڑے جوڑ کا ایک مانا ہوا پہلوان تھا۔ ہاشو برق رفتاری سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ نتیجے میں لیاقت علی چاروں خانے چت زمین پر پڑا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہاشو نے ڈیرے کے باغ کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے اس کے قدموں میں فائر کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا۔ اسی دوران میں سادہ لباس اہلکاروں نے اسے قابو کر کے بے بس کر دیا۔ کانسٹیبل لیاقت علی بھی فوراً وہاں پہنچ گیا۔
اپنے داؤ کی ناکامی کا بدلہ اس نے اس طرح لیا کہ ہاشو پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ میں نے ہاشو کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ وہ زخمی سانپ کی مانند پھونکارنے لگا، میری ہتھ کڑی کھول دے تھانے دار، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بکواس بند کر اوئے جن کی اولاد، نہیں تو مار مار کر باندر بنا دوں گا ابھی۔ اوئے امام خان، لیاقت علی نے اس کی پنڈلی پر ایک زوردار ٹھڈا مارا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام ہاشو ہے، وہ سینہ تان کر بولا۔ میں چودھری حق نواز کا خاص بندہ ہوں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ تمہارے چودھری کی تو میں… لیاقت علی نے اسے ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا۔ میں نے کہا، اوئے حرام زادے، سارے انسان تو اللہ کے بندے ہیں اور تو چودھری کا بندہ ہے؟ حوالدار نے گرا لگائی، او ملک صاحب، اس باگڑ بلے کا مطلب دوسرا ہے۔ وہ کیا بہادر علی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولا، چودھری حق نواز اس کی گھر والی ہے اور یہ اس کا بندہ ہے۔ سب لوگ کہہ کہے مار کر ہنس پڑے۔ گاؤں دیہات میں شوہر کو خاوند، خصم، گھر والا کے علاوہ بندہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاشو اپنی درگت اور گرفتاری پر تل ملا رہا تھا۔ حوالدار کے اس تبصرے پر اس نے مغلظات بکنا شروع کر دی۔ میں نے اس کی بکواس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے 2 ہٹے کٹے سپاہیوں کے حوالے کیا اور ڈیرے کی خانہ تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک کمرے میں چھت کی کڑیوں میں سے مجھے ایک چھوٹی سی گٹھڑی مل گئی۔ میں نے فوراً گٹھڑی کو کھلوایا۔ اس میں ایک پھولدار سرخ قمیض، ایک سفید شلوار اور ایک کالا دوپٹہ موجود تھا۔ یہی وہ لباس تھا جو ڈیرے پر پہنچنے سے قبل متوفیہ نے زیب تن کر رکھا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ واردات کے سب سے بڑے ثبوت کو ضائع کرنے کے بجائے چھت میں چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی تھی۔ بہرحال، حد سے زیادہ پر اعتماد مجرموں سے بعض اوقات ایسی حماقتیں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔ ہم ڈیرے سے باہر نکلے تو چودھری حق نواز ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ چودھری کی سی آئی ڈی خاصی فعال تھی۔ علاوہ ازیں میں نے ہاشو کو روکنے کے لیے جو فائر کیا تھا اس کی آواز بھی پورے گاؤں نے سنی ہوگی۔ چودھری کے پیچھے اس کے حواریوں کے ساتھ گاؤں کے کئی افراد بھی موجود تھے۔ میں نے فاتحانہ نظروں سے چودھری کو دیکھا اور کہا، چودھری، میرے دونوں مطلوبہ بندے قانون کی حراست میں آ چکے ہیں۔ میں نے دونوں بندوں پر دانستہ زور دیا تھا تاکہ چودھری ہوشیار نہ ہو جائے۔ ملک جی، تم چودھری حق نواز کی قوت سے پوری طرح واقف نہیں ہو، وہ پرغرور انداز میں بولا۔ کل تک یہ دونوں بندے اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ میں پہلی فرصت میں ڈی سی سے ملوں گا۔ تم ڈی سی کے پاس جاؤ یا گورنر کی خوشامد کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ میں نے پکے ثبوت حاصل کر لیے ہیں ان دونوں کے خلاف۔ بدری کے گھر سے رضیہ اسی ڈیرے پر پہنچی تھی اور اس ڈیرے پر ہی اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں پھانسی کے پھندے پر لٹکیں گے۔ وہ بولا، یہ بھول ہے تمہاری۔ مجرموں کو عدالت سزا سناتی ہے، تھانے دار نہیں۔ میری بہت دور تک پہنچ ہے، بڑے بڑے ججوں سے میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ میں اپنے بندوں کی رہائی کے لیے قابل سے قابل وکیل کر سکتا ہوں۔ ویسے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ڈی سی کے ایک دبکے پر تمہارا تھانہ ہل کر رہ جائے گا۔ تم اپنی وردی کی فکر کرو جو اب تب میں اترنے والی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا چودھری، میں نے تند لہجے میں کہا، میں نے کبھی قانون کی اس وردی پر مان نہیں کیا۔ عزت اور ذلت دینے والی خدا کی ذات ہے، میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر وقت استعفیٰ اپنی جیب میں ہی رکھتا ہوں۔ ڈی سی کا ڈراوا کسی اور کو دینا۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو، لے جاؤ میرے بندوں کو تھانے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے کہا، میں ہاشو سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خلاف اصول بات تھی۔ میں چاہتا تو چودھری کی خواہش کو رد کر سکتا تھا، لیکن میں اسے مکمل اندھیرے میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ میں کل سے پہلے چودھری کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جو بات کرنی ہے جلدی کر لو چودھری، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری اپنے پالتو کتے سے آخری ملاقات ہو۔ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا تھانے میں پھانسی گھاٹ بھی بنوا لیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، میرے تھانے کا ڈرائنگ روم کسی پھانسی گھاٹ سے کم نہیں ہے۔ وہاں پہنچ کر تو بڑے بڑے سورماؤں کی چین بول جاتی ہے۔ یہ تیرا ہاشو پہلوان تو ایک رگڑے کی مار نہیں ہے۔ وہ میرے انداز گفتگو پر سلگ کر رہ گیا، پھر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے ہاشو سے سرگوشی کرنے لگا۔ ہاشو میری جانب دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ چودھری اسے کون سی پٹی پڑھا رہا تھا۔ وہ یقیناً اسے تسلی دلاسا دے رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زبان نہ کھولے، وہ بہت جلد اسے چھڑوا لے گا۔
تھوڑی دیر کے بعد ہم موضع فتح پور سے اپنے قصبے کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے بدری کو واپس حوالات میں بھیج دیا۔ جب سے بدری نے تعاون شروع کیا تھا، میں نے اس کی بیوی اور نام نہاد ماں نذیرہ کو بھی اسی کی حوالات میں ڈلوا دیا تھا اور ان پر ہر قسم کے تشدد کے دروازے بند کر دیے تھے۔ ہاشو کو میں نے ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کے حوالے کرتے ہوئے کہا، شیر محمد، تمہارے لیے نئی خوراک آ گئی ہے، اب تو خوش ہونا۔ ست بسم اللہ جی ملک صاحب، خوشی سے اس کی باتشیں کھل گئیں۔ میں نے کہا، شیر محمد، ہاشو اکھاڑے کا مانا ہوا پہلوان ہے، لیکن تھانے پہلی مرتبہ آیا ہے، اس کو تھانے کے آداب سکھانے پڑیں گے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میں پہلوان جی کے آرام کا خاص خیال رکھوں گا، یہ ہماری مہمان نوازی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں جی جان سے ان کی سیوا کروں گا۔ ہاشو ہماری بات چیت سے ہراساں نظر آ رہا تھا۔ شیر محمد نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، چلو پہلوان جی، ذرا تھانے کے اکھاڑے کا بھی معائنہ کروا دوں، یہاں بڑے وکھری ٹائپ کے دنگل ہوتے ہیں۔ میں نے گھر جانے سے پہلے تھانے کے عملے کو ہدایت کر دی تھی کہ باہر کے کسی آدمی کو حوالاتیوں سے ملنے نہ دیا جائے، خاص طور پر ہاشو سے۔ چودھری یا اس کا کوئی ہرکارہ آئے تو اسے ٹال دیا جائے۔ دوسرے روز میں پوری تیاری کے ساتھ چودھری حق نواز کی حویلی پر پہنچ گیا۔ میرے ساتھ اے ایس آئی عبد الرحمان کے علاوہ 2 سینئر کانسٹیبل بھی تھے۔ جب چودھری کو پتا چلا کہ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس وقت چودھری کا غیظ و غضب دیکھنے کے لائق تھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے تھانے دار، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ تم نے چودھری حق نواز کے قہر کو آواز دے کر اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ میں نے کہا، میں صرف خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں چودھری، جو سچا حق نواز ہے۔ تمہارے جیسے چودھری حق نواز تو میرے موضوع میں رہتے ہیں۔ میرے اس لہجے پر وہ آتش زیر پا ہو گیا۔ میں اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے والی زبان کو گدی سے کھنچوا دیا کرتا ہوں۔ تم تو 2 منٹ کے اندر نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا چودھری، میں پوری حویلی کی تلاشی لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ میں نے سخت لہجے میں اسے یاد دلایا۔ اور تم کتنے بد لحاظ ہو کہ 2 منٹ میں نکل جانے کو کہہ رہے ہو۔ اوہو، وہ استہزائیہ انداز میں بولا، تو تم سرچ وارنٹ کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی تلاش مکمل کر چکا ہوں چودھری، اب تمہاری ضرورت ہے اور تمہاری گرفتاری کے لیے میرے پاس عدالت کا جاری کردہ وارنٹ موجود ہے۔ کہاں ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے اپنی جیب سے گرفتاری کا وارنٹ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی چودراہٹ کو جو ابال آ گیا تھا، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ معتدل لہجے میں پوچھنے لگا، کس سلسلے میں گرفتار کرنے آئے ہو مجھے؟ میں نے کہا، سلسلہ وہی پرانا ہے، مجھے متوفیہ رضیہ عرف رجو کے اصلی قاتل کی تلاش ہے۔ اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، میرا اس قتل سے کیا تعلق؟ تعلق بھی پتہ چل جائے گا چودھری، میں نے اسے نگاہوں میں تولتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تعلق داری کی باتیں تمہاری حویلی کی بیٹھک میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہمارے تھانے کا ڈرائنگ روم زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، شکستہ لہجے میں بولا، آپ نے بدری اور ہاشو کو رضیہ کیس میں گرفتار کر رکھا ہے۔ وہ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً تم سے آپ پر اتر آیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے روبدار لہجے میں کہا، چودھری، سیدھی طرح گرفتاری دے رہے ہو یا پورے پنڈ کے سامنے ذلیل ہو کر جانا چاہتے ہو؟ اس کے جاگیردارانہ خون نے تھوڑا سا جوش مارا اور وہ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینے لگا، لیکن میں اس کی تڑیوں سے مروب نہ ہوا اور اے ایس آئی سے کہا کہ فوراً چودھری کو ہتھ کڑی پہنا دے۔ چودھری خوشامد پر اتر آیا اور اپنی دولت کی نمائش کرنے لگا۔ 1 منٹ رک جائیں ملک صاحب۔ اب اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ تھانے دار کو صاحب کہنا کتنا ضروری ہے۔ 1 منٹ بس۔ اے ایس آئی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے سنا نہیں عبد الرحمان میں نے کیا کہا ہے؟ آپ میری بات تو سنیں ملک صاحب، وہ ملتجی انداز میں بولا۔ میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ بہت بڑے تھانے دار ہیں، چاہیں گے تو معاملہ اسی بیٹھک میں ختم ہو جائے گا، گرفتاری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ مثلاً تم میری کیا خدمت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آپ جو کہیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، کان کھول کر سن لو حق نواز، میں نے کبھی لاشوں کا کاروبار نہیں کیا، یہ میرے پیشے کا حصہ نہیں۔ لو دیکھ لو نا جی، مرنے والے تو مرتے ہی رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، پولیس کی نوکری میں آخر آپ کو ملتا ہی کیا ہوگا؟ آپ جو مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ 10,000، 20,000۔ مجھے اس کی بےہودگی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں پی گیا۔
اور تپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اس کا مطلب ہے تم رضیہ کے قتل کا اقرار کرتے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، رضیہ کو تو، میرا مطلب ہے میں تو اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ کو پیشکش کر رہا تھا۔ تھوڑے وقفے سے اس نے کہا، وہ بے گھر بے سہارا لڑکی تھی، کوئی آگے پیچھے تو تھا نہیں اس کا، مٹی ڈالیں اس سارے معاملے پر۔ میں نے کہا، متوفیہ نہ تو بے گھر تھی اور نہ ہی بے سہارا، ہم نے اس کے والی وارث ڈھونڈ نکالے ہیں، کل تک وہ بھی یہاں پہنچ جائیں گے، اور رہی بات مٹی ڈالنے کی، تو مٹی تو اب تمہاری قبر پر ڈلے گی، اور تمہارے ساتھ ان دونوں کی قبروں پر بھی جنہوں نے اس حرمہ نصیب کی عصمت کو تار تار کیا تھا۔ وہ اچانک صدیوں کا بیمار نظر آنے لگا، کمزور سے لہجے میں بولا، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قصہ مختصر، ہم اونچے شملے والے فن خان چودھری کو ہتھکڑی پہنا کر تھانے لے آئے۔ چودھری نے اتنی آسانی سے گرفتاری نہیں دی تھی، ہتھکڑی پہننے سے پہلے اس نے بڑا ادھم مچایا تھا، تاہم ان تفصیلات کا تذکرہ غیر ضروری اور سامعین کے وقت کا ضیاع ہوگا۔ اسی روز مجھے ایک ضروری معاملے کے سلسلے میں میاں چنو جانا پڑ گیا، اس لیے ہاشو سے پوچھ گچھ نہ کر سکا۔ میں نے چودھری حق نواز کو حوالدار بہادر علی کی تحویل میں دیتے ہوئے تاکید کی، بہادر علی، یہ اپنے پنڈ کے بہت وڈے اور ٹیکے والے چودھری ہیں، انہیں پورے احتشام کے ساتھ 7 توپوں کی سلامی دو، باقی بات چیت میں کل کروں گا۔ 9 گرفتار شدگان کو جب تھانے میں لایا جاتا ہے تو ابتدائی کارروائی کے طور پر انہیں پوچھ گچھ کے کمرے میں بچھی ہوئی چٹائی پر اوندھا لٹا کر ان کی تشریف پر 7 چھتر رسید کیے جاتے ہیں، یعنی ان کا استقبال 7 توپوں کی سلامی سے کیا جاتا ہے۔ یہ نصف صدی پہلے کی باتیں ہیں، آج کل پولیس کی تفتیش میں تھوڑی بہت تبدیلی سننے میں آئی ہے۔ دوسرے روز میں سپہر کے وقت تھانے پہنچا تو 2 اہم خبریں میری منتظر تھیں۔ اول، ایس آئی فدا حسین ساہیوال سے سرخرو لوٹا تھا، متوفیہ رضیہ کے ورثاء کا پتہ چل گیا تھا۔ شہری حدود کے ایک تھانے میں متوفیہ کی گمشدگی کی رپورٹ کوئی 18-19 روز پہلے درج کروائی گئی تھی۔ ساہیوال سے متوفیہ کا شوہر صفدر حسین اور بھائی شوکت علی بھی ایس آئی کے ساتھ ہی چلے آئے تھے۔ دوسری اہم اطلاع یہ تھی کہ حوالاتی ہاشو نے رضیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہ واقعی چونکا دینے والی خبر تھی۔ میں نے فوراً ہاشو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھئی ہاشو پہلوان، میں نے اسے کڑے تیوروں سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تو تم نے قتل کیا تھا رضیہ کا؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، تھانے دار صاحب، جب سے آپ نے چودھری صاحب کو رضیہ کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے، اس وقت سے میرا ضمیر مسلسل مجھے ملامت کر رہا ہے، اس لیے میں نے سچ کا اقرار کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ پھانسی چڑھے۔ رجو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر ہاشو کے پاس آیا، تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر ایک تماچا اس کے گال پر رسید کرتے ہوئے کہا، تخم نا تحقیق، مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگا۔ جناب، جناب، میں نے ایک اور تماچا اس کے گال پر جڑ دیا، پھر تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گا؟ تم اپنے چودھری کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا بننا چاہتے ہو؟ یہ پٹی تمہیں چودھری نے پڑھائی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی یقین دلایا ہوگا کہ وہ عدالت سے تمہاری ضمانت کروا لے گا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، میں نے حوالدار سے پوچھا، بہادر علی، کیا ہاشو اور چودھری کو ایک ہی حوالات میں رکھا گیا ہے؟ نہیں جناب، دونوں الگ الگ کمرے میں ہیں۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ ان دونوں کی گزشتہ رات بات چیت ہوئی ہے، فوراً تحقیق کر کے مجھے بتاؤ ابھی اور اسی وقت۔ یس سر۔ بہادر علی سلوٹ مار کر باہر نکل گیا۔ میں ہاشو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیوں اوئے چودھری کے پٹھو، رات تمہاری ماں کے خصم نے کیا سبق پڑھایا ہے تمہیں؟ جناب، چودھری صاحب نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں تو اپنے ضمیر کی آواز۔ بکواس بند کر خبیث انسان، میں نے اس کے پیٹ میں لات رسید کی۔ اس وقت تمہارا ضمیر کس قبرستان میں سو رہا تھا جب آدھی رات کو تم بدری کے گھر سے رضیہ کو اٹھا کر چودھری کے ڈیرے پر لائے تھے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ مصنوعی ندامت چہرے پر سجا کر بولا۔ اس وقت میں شیطان کے قابو میں تھا، رضیہ کو رومال سنگھا کر ڈیرے پر لے آیا، پھر اسے برباد کر کے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کرے مجھے جلد از جلد پھانسی ہو جائے۔ پھانسی تو ہوگی لیکن تمہارے چودھری کو، تمہیں نہیں، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ تم لمبی مدت کے لیے جیل جاؤ گے، چودھری کی وفاداری تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ اسی وقت حوالدار نے آ کر بتایا، ملک صاحب، ہمارے تھانے میں بھی ایک کانسٹیبل چودھری کا پٹھو نکل آیا ہے،
تنویر احمد نے رات پچھلے پہر دونوں کی مختصر سی ملاقات کروائی تھی۔ ہمارے ملک کے دوسرے محکموں کی طرح پولیس میں بھی کالی بھیڑوں کی کمی نہیں۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، تنویر احمد کانسٹیبل اس وقت کہاں ہے؟ جناب ابھی وہ تھانے میں نہیں ہے، حوالدار نے بتایا۔ وہ جیسے ہی آئے میرے کمرے میں بھیج دینا۔ بہتر جناب، میں نے ہاشو سے پوچھا۔ بدبودار لاش، اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا، سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم اگر چاہو بھی تو قتل کا یہ الزام اپنے سر پر نہیں لے سکتے۔ تم نے ابھی بتایا ہے کہ رضیہ کو برباد کرنے کے بعد تم نے دریا میں پھینک دیا تھا۔ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہوتا تو ہرگز یہ بیان نہ دیتے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات کھل چکی ہے کہ اس قیامت خیز رات میں متوفیہ 3 سفاک درندوں کی درندگی کا نشانہ بنی تھی، اور اسی ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس نے جان دے دی تھی۔ بتاؤ، اگر وہ درندہ تم ہی تھے تو باقی 2 شیطان کون تھے؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ اگلے روز میں نے انہیں عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اس دوران میں چودھری کو پتہ چل چکا تھا کہ بدری ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، لیکن وہ خود گردن تک اپنے گناہ کی دلدل میں دھنس چکا تھا، اس لیے بدری کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ریمانڈ کے دوران میں ہاشو کی زبان بھی کھل گئی۔ اس نے نہ صرف بدری کے انکشافات کی تصدیق کر دی بلکہ چودھری کے دیگر 2 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ ان دونوں کا تعلق نارنگ منڈی ضلع شیخو پورہ سے تھا۔ 2 دن کے بعد ان دونوں رانا ظفر علی اور ملک خدا بخش کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاشو اس معاملے میں صرف اس حد تک ملوث تھا کہ اس نے رضیہ کو بدری کے گھر سے ڈیرے تک پہنچایا تھا، اور بعد ازاں جب متوفیہ ان حیوانوں کی ہوس کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تو ہاشو نے اسے بے رحمی کے ساتھ برہنہ تن حوالہ دریا کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر عورت کی بربادی میں کسی مرد کا ہاتھ، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر کامیاب افراد کی زندگی میں دوسروں کے مثبت تعاون کے علاوہ ان کی ذاتی لیاقتوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح اکثر افراد کی تباہی و بربادی کا دار و مدار دوسروں کے منفی کردار کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی حماقتوں پر بھی ہوتا ہے۔ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ گرم دودھ کا چھالا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر چھاچھ اپنی ٹھنڈک سے بے خبری میں جو چھالا ڈالتی ہے اس کی سوختی قلب و روح کا آزار بن جاتی ہے۔ رضیہ عرف رجو دودھ کی جلی ہوئی تھی، لیکن بے خبری میں چھاچھ کو پھونکنا بھول گئی اور نذیرہ کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ نذیرہ نے اپنی مصنوعی محبت کا مرہم رضیہ کے زخموں پر رکھ کر اس کے اندرون کو آبلہ زار بنا دیا۔ میں نے چالان اتنا مضبوط تیار کیا تھا کہ چودھری اینڈ کمپنی کی بریت کے امکانات بالکل نہیں تھے۔ پھر بدری اور ہاشو کے بیانات سراسر ان کے خلاف جاتے تھے۔ کوئی 2 سال تک سیشن کورٹ میں یہ مقدمہ چلتا رہا۔ ابتدائی چند پیشیوں کے بعد ہی عدالت نے ہاشو اور بدری وغیرہ کو معمولی سزائیں سنا دی تھیں۔ البتہ 2 سال بعد سیشن کورٹ نے چودھری حق نواز، رانا ظفر علی اور ملک خدا بخش کو سزائے موت سنا دی۔ چودھری نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ہائی کورٹ نے ان تینوں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ چودھری حق نواز اور اس کے دوستوں کا یہ کوئی پہلا جرم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عرصے سے اسی نوعیت کے اور دوسری اقسام کے جرائم کا ارتکاب کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہی بات ہے کہ اللہ کی رسی جتنی دراز ہے اس کی پکڑ اور جکڑ اتنی ہی مضبوط اور فیصلہ کن ہے۔ دستے قدرت کی گرفت میں جس کی گردن آن پھنستی ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ قانون قدرت کے ساتھ کھلم کھلا مذاق کرنے والے دیدہ دلیروں کا انجام ایسا ہی حسرتناک اور بھیانک ہوا کرتا ہے۔